ایم کیو ایم میں یہ چیز ہے کہ جو کچھ ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین, ایسا ہی ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے ان کے متعلق. ایک ان کی حیثیت تھی قائد تحریک کی, ایک نظریہ دینے والی کی, ایک بانی کی. مشاورت پہ بہت یقین رکھتے تھے وہ. چند ڈیسیجنز کے اندر وہ کہہ دیتے تھے کہ نہیں, یہ ایک آواز پہ ہڑتال ہو رہی ہے یا بھتہ مافیا, سب کرتے ہیں. الطاف حسین صاحب رات کو کہتے ہیں دن ہے تو لوگ کہہ دیں گے دن ہے. انہوں نے کہا اپنے گھر کا سامان بیچو اور اسلحہ خریدو. کراچی میں سب سے پہلی کلیشن گوف کون لایا؟ جماعت اسلامی. آپ لگ نہیں رہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. آپ کی جماعت ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل بلائیں. بڑے ایریاز کو چلانے کے لیے ون پارٹی ون سٹی ون وائس ہونا چاہیے. بہت سارے علاقے یہاں کنٹونمنٹس کے پاس ہیں. اونلی 30% ایریا از ود KMC. یہ بلب آپ کے روشن ہونے چاہیے. کتنے بچے ہیں, کتنا ایریا بچا؟ 70% از ناٹ ود KMC. PTI سے کیا غلطی ہوئی؟ اچھا پارٹی بتائیں کدھر ہے اس کی, کون ہے ہیڈ, کون ہے پارٹی کا؟ عمران خان تو بانی ہے نا. نہیں. ہاں چلے نظریہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. PTI میں عمران خان ہے. السلام علیکم. آئی میڈیا پوڈ کاسٹ میں آپ کا خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں MQM کے سابق اور پیپلز پارٹی کے موجودہ رہنما رضا ہارون صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. پہلا سوال میں آپ سے جو بنیادی ہوتا ہے روایتی سوال, سیاست میں کب آئے اور کیوں آئے؟ سیاست میں تو میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں. اور کیونکہ جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ 82-83 تک کی ہے جب ہم کالج میں تھے. اور ظاہر 82-83 تک پاکستان کے کالجز میں, یونیورسٹی میں PSF اسلامی جمعیت طلبہ APMSO نہیں تھی. اچھا نہیں تھی. APMSO اتنی ایکٹیو نہیں تھی کیونکہ جو بنی تھی اس کے بعد یونیورسٹی میں بڑی لمیٹڈ تھی نا. تو انہی اسٹوڈنٹ یونینس کے ساتھ کالج کی حد تک ہماری ایکٹیویٹیز رہیں. پھر علاقوں میں چونکہ اس زمانے میں الیکشنز ہوئے تھے 79 میں بلدیاتی, پھر 83 میں, تو ان دو الیکشنز میں ہمارے علاقے سے کراچی سے جماعت اسلامی کے میئر ستار اخوانی صاحب جیتے تھے. اور نیچے ان کے جو متعدد کونسلرس تھے, پہلے UCs نہیں ہوتی تھی, جو آج ایک پورا UC کا علاقہ ہے, ایک کونسلر ہوا کرتا تھا. تو اکثر جگہوں سے ان کے جو ہے تو پھر ان کے ساتھ کام شروع کیا تاکہ علاقے کے لوگوں کے مسائل حل ہوں. جو سب سے بڑا کام اس زمانے میں ہوتا تھا, آپ کی ایج چیک نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ اس زمانے میں جو ہے وہ سب سے بڑا کام شناختی کارڈ کا جو فارم ہے اس کی رجسٹریشن اٹیسٹیشن کونسلر کرتا تھا. تو اس طرح کے کام کی وجہ سے جماعت اسلامی سے اٹیچمنٹ رہا. پھر MQM آ گئی. جماعت اسلامی سے MQM؟ ہاں جماعت اسلامی سے MQM. میں تو میرا کوئی کبھی نظریاتی ایسا جماعت اسلامی سے نہیں رہا, لیکن چونکہ ان کے کونسلرس تھے, ان کے میئر تھے, ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, جہاں کام ہوتا ہے انسان اس زمانے میں انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. علاقے میں MQM تھی نہیں, پیپلز پارٹی تھی نہیں, تو ایک ہی جماعت ہوا کرتی تھی کراچی میں بیسکلی. 80s کی بات اگر آپ کریں تو لوگ اسی کے ساتھ اٹیچ رہتے تھے, یا تو اس کے ممبر بن جاتے تھے یا اس کے ساتھ سپورٹر ہوتے تھے, یا ظاہر کام کے سلسلے کونسلر سے نکلنے ہیں, میں نے MPA سے, تو اس لیے پھر MQM بن گئی. اور MQM میں نے 87 میں جوائن کی, 87. اور کیا تھی بتا MQM جو تھا نا وہ جینوئنلی نظریے کے طور پہ جائیں گی. ہاں کیونکہ اس سے پہلے کی سب تو میں نے آپ کو پوزیشن بتائی نا کہ ٹھیک ہے ایک سوشل ضرورت ہے. MQM میں نے جوائن کی بالکل اس وقت جو بڑے ایشوز تھے, کوٹا سسٹم, اس کالجز میں داخلے, نوکریوں کا مسئلہ, محصولین پاکستان کی واپسی, یہ تمام ایسے وہ کچھ نہیں لیکن تھا تو ہوا کچھ نہیں, لیکن یہ اس زمانے کے. اور پھر MQM جو تھی وہ ایک ابھرتی ہوئی ینگسٹرز مہاجروں کی شناخت, مہاجر کے علاوہ یوتھ تھے بہت سارے. مطلب الطاف صاحب کی خود عمر جو تھی وہ 84 میں 31 سال تھی. 31 سال ہوگی, 31 سال سمجھے. اور باقی ساری لیڈرشپ جو تھی سوائے عظیم طارق بھائی کے سب چھوٹے تھے. تو اندر 20s کے اندر 30s میں الطاف بھائی سے چھوٹے نہیں, الطاف بھائی سے بڑے تھے. صرف ایک وہ تھے جو ایج میں بڑے تھے, مجھے یہ صحیح نہیں پتا, لیکن بڑے تھے اور اچھی جاب کرتے تھے. باقی سب یہ اسٹوڈنٹ لائف سے آئے تھے, تو یہ لیٹ 20s اور ارلی 30s میں تھے. الطاف بھائی شاید سب سے بڑے تھے. تو یہ یوتھ کا ایک فنومنا جو آج ہم دیکھتے ہیں نا, یہ اس سے پہلے MQM بڑا کنونسنگلی لا کے اس کو سکسیس میں ٹرانسلیٹ کر چکی ہے. تو اور تھا بھی شروعات میں, اگر MQM کو ہم شروع سے دیکھیں تو جو الطاف حسین صاحب کی باتیں اور جو ان کے جلسوں میں, مطلب پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ عورتیں باقاعدہ جاتی تھیں, ورنہ کہاں اس وقت یہ رواج نہیں ہوتا تھا. اور بڑا ماحول ہوتا تھا جلسوں کا, بڑا گھریلو ماحول, اور
फेस्टिव माहौल होता था, लोगों को बातें बड़ी उनकी ऐसी होती थी, सुनने को दिल करता था कि ऐसा होगा क्या, महाजरों की एक वाहिद आवाज़ कि हाँ भाई हमारी बन भी गई ना, बन भी गई। और अभी भी जो भाई के चाहने वाले हैं वो बाकायदा आपको कन्विंस करेंगे कि भाई है कौन हमारे कहने, भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया, महाजरों की शनाख्त उनका जो एक बेसिक था, महसूरीन पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई आया है। नहीं आए हैं, एक वक्त में आए हैं, नहीं लेकिन 2 दफ़ा आए मेरे ख्याल से। एक तो पहले आए थे, एक जो बड़ा वहाँ से चंक आया था, मेरे ख्याल में 300 या 400 फैमिलीज थी, वो नवाज शरीफ, लेकिन उसका नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाएगा ना, ये मैं कह रहा था। नवाज शरीफ साहब के साथ जब आप गवर्नमेंट में गए, नहीं क्रेडिट तो खैर जाहिर है कि एमकेएम की डिमांड थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने उनको वापस लेकर आए, लेकिन उन सबको उन्होंने जो सेटल किया वो पंजाब में किया, उकाड़े में। उसके वो लोग सिंध कराची नहीं है, उनको ज़मीनें दी गई, घर दिए गए। मेरे ख्याल में 300 या 400 फैमिलीज थी। इसकी कोई खास वजह होगी पंजाब में उनको या कराची सिंध भी? नहीं, आपको पता नहीं है कि जो डिमांड एमकेएम की थी तो वो सिंध भी आ सकते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने पास ज़मीनें दी, अपने पास घर दिए, तो बहरहाल पाकिस्तानी थे, उनको पाकिस्तान आना था, तो उन सबको वहाँ पे उन्होंने जो है वो सेटल किया था। 300-400 फैमिलीज थी, ये मुझे याद है। 97 के इलेक्शन के बाद ये एक वादा जो है वो बड़ा पार्शल पूरा हुआ था। उसके बाद एमकेएम ने जाहिर है कि अपनी साख होना शुरू की थी। उसके बाद नहीं, बड़ी कोर डिमांड से एमकेएम चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा बनते चली गई ना, तो गवर्नमेंट में फिर आपके कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। डी-ट्रैक हुई ना एमकेएम, क्यों हुआ ऐसा? एमकेएम क्यों ऐसा? इसकी खराबी की आपका ख्याल है डी-ट्रैक हुई कब है? आपको पता है कब हुई? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था। देखिए, एमकेएम डी-ट्रैक हुई है बेसिकली, जो मेजर डी-ट्रैक वैसे तो बहुत दफ़ा हुई है, और एमकेएम को डिस्टेबलाइज भी बहुत किया गया है। मुख्तलिफ अदवार अगर आप देखेंगे शुरू से, तो आपको 89 भी मिलेगा, 86-87 मिलेगा, जब हैदराबाद मैसेकर हो रहे हैं, पक्का किला सानिया हो रहा है, या अलीगढ़ कस्बा पे हो रहा है, स्क्रैप बोर्ड पे ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है, इनके खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ, ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ, तो उसका रिएक्शन जो है वो ड्रग स्मगलर्स अलीगढ़ कस्बा में दे रहे हैं। तो एमकेएम को ये सारे चैलेंजेस रहे। फिर आपको याद है उस ज़माने में यहाँ पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बना कराची में, इसका कोई वजह नहीं थी, एंड सडनली गुलाम सरमान साहब को अलाइव किया गया और वो एमकेएम के सामने खड़े हुए, फिर बाकायदा एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बाइकआउट का भी मुझे लगता है एक वजह थी एमकेएम के तवातुर से। ये बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट, इससे क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ? एमकेएम का हुआ। फिर एमकेएम में ये चीज़ है कि जो कुछ है वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन, ऐसे ही है। मतलब जमात में ऐसा होता नहीं कि आप बैठे हैं, आप मुशावरत हो रही है, तुम आओ भाई ये है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं, फिर जो फैसला होगा कुछ तुम कहो कुछ मैं। ऐसा तो नहीं था ना एमकेएम में कभी? नहीं, ऐसा फर्द वाहिद पे ही थी ना एमकेएम? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। मैंने एमकेएम में, देखिए मैं उन चंद लोगों में से हूँ, और भी हैं जिन्होंने के एमकेएम में काम किया है, पाकिस्तान में भी, और एमकेएम लंदन में भी काम किया है। मैं सेक्रेटरीट का मेंबर 13-14 साल तो बाकायदा रहा हूँ। और मैंने जी एमकेएम इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में लंदन में, और मैंने अल्ताफ़ साहब की ज़ेर निगरानी काम किया, दिन रात 24-24 घंटे 7-7 दिन। ये कॉन्सेप्ट गलत है उनके मुतालिक। सुनते थे? हाँ, सुनने का कॉन्सेप्ट और बिल्कुल था। और उनका देखें, एक उनकी हैसियत थी कायदे तहरीक की, एक नज़रिया देने वाले की, एक बानी की, ठीक है ना। तो ये 3 कैपेसिटी में ये होता था कि वो मसाइल जो थे या इश्यूज थे पॉलिटिकल, वो टेबल होते थे राब्ता कमेटी को कि इस पर डिस्कशन करो। मुशावरत पे बहुत यकीन रखते थे वो। मुशावरत पाकिस्तान और लंदन में हुआ करती थी, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचकर उस नतीजे की तौसीक, नहीं वो तो ठीक है, तौसीक के लिए वहाँ जाया करता था, और मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन वो मान लिया करते थे। चंद डिसीजन के अंदर वो कह देते थे कि नहीं, तो फिर वो ना होता था। लेकिन मुशावरत जैसे सियासी फैसलों में है, उसमें कभी उन्होंने वो नहीं किया। मैंने तो नहीं देखा कभी, शायद हाँ एक मुझे याद है कि जब ये 93 के इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त पार्टी इलेक्शन में जा रही थी, और आपको याद होगा कि उस रोज़ कौमी का इलेक्शन अलग दिन होते थे और सूबाई के एक दिन के गैप से होते थे। तो पूरी पार्टी तैयार थी, सब जा रहे थे, और कोई उनके पास ऐसी चीज़ आई कि उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बना नहीं कौमी इलेक्शन का बॉयकॉट। ये बॉयकॉट के तो 93 में एमकेएम ने कौमी असम्बली का बॉयकॉट किया, और एक दिन बाद ही उनका ऐलान हुआ कि नहीं सूबाई में इलेक्शन में सर। तो ये उनका फैसला था, बड़ा बर वक्त फैसला था, इसलिए कि जो उस वक्त होने जा रहा था वो ये होने जा रहा था कि 93 के कौमी के इलेक्शन में ये तय कर लिया गया था और बुलाकर बता दिया गया था एमकेएम को कि आपको 5 से 6 सीटें दी जाएंगी, बाकी सीटें हकीकी और जमात इस्लामी में बांट दी जाएंगी। तो एमकेएम के जो लीडरान थे वो ऑलमोस्ट इस बात को एक्सेप्ट करके आ गए थे। अगर वो एमकेएम उसमें हिस्सा ले लेती, अगर वो हिस्सा लेती
اور وہ 4-5 سیٹ جیتتی تو 4-5 سیٹیں ہی ریپلیکیٹ ہوتی صوبائی اسمبلی میں 2 روز بعد, یعنی 8-10 آپ کو صبح میں مل جاتی. اور آپ دنیا میں وہ یہ بتا دیتے کہ MQM گراف گر گیا. یہ 93 کی بات ہے, 92 میں آپریشن شروع ہوا ہے. تو اس وقت یہ فیصلہ بڑا دانش مندانہ تھا جو کہ پوری پارٹی نہیں لے پائی. فیصلے کو ڈس ایگری کیا. جب انہوں نے ڈس ایگری کیا تو 93 میں جن لوگوں کو یاد ہے وہ الیکشن, اس دن 2.5% ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی, پورا شہر سنسان تھا. تو الیکشن کمیشن کو, حکومت وقت کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ بھئی لیجیٹمیسی نہیں آ رہی ہے. تو رابطہ ہوا کہ ہم ساری چیزیں کھولتے ہیں آپ کے لیے, سب کچھ کھولتے ہیں, خدا کے واسطے آپ صوبائی میل ہے. پھر انہوں نے صوبائی کا کہا اور صوبائی MQM نے کیمپین کیا اور صوبائی MQM نے سویپ کر دیا. تو اس فیصلے نے جو کہ صرف ان کا تھا, جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے یہ ایک ثابت کیا کہ میری پارٹی کی سپورٹ ہے اور میری پارٹی اور عوام میری سنتی ہیں. اور جب میں عوام کو کہتا ہوں گھر بیٹھو وہ گھر بیٹھتی ہے, جب میں کہتا ہوں نکل کے ووٹ دو. خاموش ہو جائیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مطلب ہم نے جلسے تو یہ بھی ہے, لیکن وہ ان کا دانشمندانہ فیصلہ تھا. بعض فیصلے ایسے ہیں کہ آپ کو دانشی نظر نہیں آتی. نہیں تھی وہ ان کا, وہ لیٹر سٹیج ہے. وہ 2008 والا ایلیمنٹ زیادہ تھا MQM میں. کس کے ساتھ؟ نہیں, عوام کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں. کریں ورنہ لوگ نہیں, میں یا خوف کا زیادہ تھا, کیونکہ جب بھی ان کے اب بڑی بڑا سانحہ ہو جائے, عقیدت کیا جاتا ہے اس کو, مودت, عقیدت, محبت, لیکن خوف بھی تھا نا کہ اگر آپ دیکھیں جب آپ عقیدت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو خوف ایک بات پیر پکڑ لینا, اوپر نہیں بیٹھے گا کوئی, باتیں ہو رہی, یہ احترام ہے. احترام ہوتا ہے, پیر پکڑنا. ہاں اچھا, احترام میں پیر پکڑا جاتا ہے اور عقیدت میں پیر پکڑا جاتا ہے. اور ایک ان کی جو شخصیت تھی پارٹی کے اندر, وہ بہت زیادہ مہربان والی بھی تھی اور سختی والی بھی تھی. مطلب استاد بھی تھے نا وہ, جب تک تھے. یہ نہیں کہ وہ چلتے ہی چلے گئے تو ان کے پیچھے لوگوں نے ان کو چھوڑا بھی ہے, لیکن جب تک وہ تھے, جب تک آپ ان کے ساتھ ہیں, اس نظریے سے وابستہ ہیں, تو آپ ان کی اچھائیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور برائیاں بھی دیکھ رہے ہیں. تو محبت اور عقیدت کے, جس سے بھی آپ عقیدت کریں گی نا, اپنی والدہ سے, اپنے والد سے یا اپنے استاد سے, اس کے پاؤں چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اسی نظر سے. ہاں اسی نظر سے. لیکن استاد اگر کوئی کھڑا ہوا ہے, والدہ کھڑی ہیں, والد کھڑے ہوئے ہیں, تو منع کیا گیا نا کہ اگر ان کو غلط بات کر دی, ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک یہ جاتی ہے والد غلط بات کرتے ہیں, بولتے ہیں خاموش کرنے کے لیے. ہمارا فرض یہ نہیں کہ ان کو ایک دم بولے. اور پیر پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شاید ہے نا چھونے کو بھی, مطلب ایک یہ نہیں, وہ پیری فقیری والا معاملہ نہیں ہے, احترام میں کر رہے ہیں آپ. ہاں چھونے جاتے ہیں, کبھی غصے میں, تو ہاں کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. اچھا, خوف بھی ہوتا ہی ہے نا, ہوتا ہے نا, خوف تو ہوتا ہی ہے, لیکن خوف ہی نہیں ہوتا. لیکن ایک جماعت کے لیے زیادہ ہے نا, اب MQM کے لیے زیادہ یہ چیز مشہور تھی. نہیں, پھر اور کا آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں, مجھے پتہ ہے. نہیں, ہر پارٹی میں, آپ کو پتہ ہے, اس کا مجھے بھی پتہ ہے, لیکن نہیں, جس زمانے کی 90s اور دیکھ لیں آپ, بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے, بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے, ہم اس نیوز کو کور نہیں کریں گے اگر بھائی کی پریس کانفرنس آ رہی ہے. Oh yes. اب وہ جتنا بھی بول رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ تو ریٹ ہے نا پارٹی کی. یہ ریٹ ہے, اور کیا ریٹ. آپ تھوڑا سا اس کو سوفسٹیکیٹڈ کر دیں, میں نے اس کو خوف کر دیا. اب ہم بیٹھے ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا تھا ہم نے لگا دیا, اور یہ ہوتا تھا کچھ کو ٹوکنا نہیں ہے جب تک بھائی بولتے رہیں گے. اب بھلے وہ آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ گزر گیا, اینکرس ہو گیا. دیکھو آپ یاد کرو, یہ سب ہے 2006, 7, 8 کے بعد کی کہانی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو پرائیویٹ میڈیا چینلز تھے نہیں. ہاں ابھی کی 8, 9, 7, 8 کے بعد, 8 کے بعد زیادہ ہو گیا. یہی تو وقت ہے جب میں بتا رہا ہوں کہ ان کا عروج پہ, جب وہ ان کا خراب ہونا زوال شروع ہوا نا, عروج کا زوال. تو میں یہ خرابی کا ذمہ دار کون ہے, یہ تو پھر سب ہوئے نا. میں نے اسی لیے مشاورت والا سوال آپ سے پہلے اس لیے کیا تھا. میں دیکھیں نہیں مشاورت ہوتی تھی, میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں کم از کم 2008, 9, 10 تک MQM کی ساری کامیابیوں کا سہرا الطاف صاحب کے سر ہے. کون سی کامیابی؟ ایوری کامیابی جو MQM کو ملی ہے, الیکشن کی کامیابیاں ہوں, جلسوں کی کامیابیاں ہوں, الائنس کی جو بھی ہو, مہاجر نام ہے اس کو اسٹیبلش کرانا, ایوری کامیابی گوز ٹو ہز. اور خرابی کا, اور تمام خرابیوں کی ذمہ داری بھی پھر انہیں کو پڑ جائے گی. نہیں, لیکن جب ایک انسان معصوم سا مشاورت بھی کر رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ آ گیا, اب بتاؤ اس میں کیا کرنا ہے, تو پھر وہ سب کا ہی ہوا نا. اب جیسے جب بلدیاتی الیکشن کا آپ لوگوں نے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی تو کیا ہوگا نا مشورہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کون سے بلدیاتی الیکشن, جب بلدیاتی الیکشن آپ لوگ MQM نے نہیں کیا تھا, بائک آؤٹ کیا تھا 2001. ہاں 2001 کی جب جماعت اسلامی کے نعمت اللہ وہ آئے نا, تو اگر آپ لوگ ہوتے تو MQM کے ہوتے ہوئے تو کہتے ہیں کھمبا بھی کھڑا ہو جائے گا نا. اچھا یہ بتائیں MQM نے بائک آؤٹ کیوں کیا تھا؟ دیکھیں میں تو MQM میں اتنا زیادہ رہا ہوں نا دن رات,
کہ مجھے بہت سارے ڈیسیجن میکنگ میں تو ایم کیو نے 2001 میں اس لیے بائیک آؤٹ کیا تھا کہ 1998 کی جو مردم شماری تھی اس میں کراچی کی آبادی بہت کم دکھائی گئی. ایم کیو احتجاج پر تھی. مشرف صاحب رول کر رہے تھے, اور مشرف صاحب جب رول کر رہے تھے تو مشرف صاحب اور ڈیڈ اگینسٹ ایم کیو ایم. 99 میں جب وہ آئے ہیں تو ایم کیو ایم کے سخت خلاف تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرویو میں چودھری صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ مشرف صاحب نے کہا مجھے موقع ملے تو میں لندن جا کے ہمارا بس چلے تو ہم لندن جا کے. تو مشرف صاحب ڈیڈ اگینسٹ تھے. 2000 میں انہوں نے فاروق ستار کو اریسٹ کیا, اور فاروق ستار اور دیگر زما کو اریسٹ کیا. فاروق ستار کو بند کر دیا اٹک فورٹ میں, تو بہت ان کے اوپر وہ ہو رہا تھا. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت مردم شماری اور پھر ایم کیو ایم کو نیچا کر کے 2001 کے انہوں نے الیکشن اناؤنس کیے بلدیاتی. اس وقت تک ایم کیو ایم کی کوئی سیٹنگ نہیں تھی, کوئی بات چیت نہیں تھی. ایم کیو ایم واز انڈر پرسیکیوشن. تو ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ سینسس ٹھیک نہیں ہے, آبادی کم ہے, اس میں ہم جائیں گے تو پرابلم ہوگی. مشرف صاحب کا ایسا مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں, تو الیکشن میں گئے تو ہمارے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. تو ان دو تشویشناک قسم کے خدشات کے پیش نظر لسن ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا, اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم اس بلدیاتی اس مردم شماری کو نہیں مانتے. یہ ناقص ہے, اللیگل ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے. تو ایسی مردم شماری کے تحت ہونے والے انتخاب میں ہم حصہ نہیں لے سکتے, یہ کہہ کر ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا تھا. لیکن جب جماعت اسلامی جیتی اور انہوں نے ڈیلیور کیا تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ ایم کیو ایم کو نہیں ہوا نا. جو لوگ ناقدین تھے نا جماعت اسلامی کے, وہ بھی آہستہ آہستہ, کیونکہ عوام کو کیا چاہیے, ظاہر ہے عوام کو یہی چاہیے کہ بہتر سڑکیں ملیں. پاک انہوں نے بہتر کر دیا, کام کیا اور نظر آیا, اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ کیا. اس کا رزلٹ ملا ان کو. اس کا رزلٹ ظاہر ملا, لوگوں نے کیسے ملا اٹریکٹ ہوئے, کام کیا انہوں نے. ظاہر ہے آپ کا اس طرح نقصان نہیں ہوا. رزلٹ ہوتا ہے نا, کیسے محبتیں ملی. بہت سارے لوگ ایسے ناقدین تھے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں کی سیاست. کو رزلٹ ملا 2000. دیکھیں جماعت اسلامی جب میئر بنی ہے, ستار افغانی صاحب بہت اچھے میئر تھے جب وہ تھے, اور 2 ٹرمز ملے ان کو کنزیکیوٹیو. پھر فاروق ستار صاحب ہے, انہوں نے بھی اچھا کام کیا. پھر بیچ میں فہیم زمان صاحب رہے ایڈمنسٹریٹر. پھر آئے 2001 میں نعمت اللہ صاحب. ریگارڈلیس ان کے ہم نے کیا نہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. میں مانتا ہوں اس بات کو, کراچی کے لیے بہت اچھے تھے, ان کے ٹاؤن آدمی نے بہت اچھا کام کیا. تو 2002 کی جب جنرل الیکشن, میں نے کہا ریوارڈ بتاتا ہوں آپ کو, وہ اتنا اچھا کام کر رہے تھے کہ 2002 کے الیکشن میں کراچی سے ایم کیو ایم 4 NA کی سیٹیں ہاری ہے جماعت کو. گلشن اقبال کی سیٹ آتی تھی, کوئی بھٹو صاحب ہوتے تھے, کیا نام تھا ان کا, اسد اللہ بھٹو صاحب. ادھر سے آپ ہارے تھے ستار افغانی صاحب سے ڈیفینس اور بینس روڈ والی سیٹ. ٹھیک ہے نا, اس کا یہ نقصان نہیں رہا ایم کیو ایم. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فائدہ ہوا ان کو, بالکل ایم کیو نقصان ہے نا. اور انہوں نے, اور ان کے کولیشن میں جو صاحب حیدرآباد سے لڑ رہے تھے, انہوں نے ہرا دیا آفتاب شیخ کو. تو 5 NA کی سیٹیں جماعت اسلامی اور اس کی حمایت یافتہ جماعت جو ہے 2002 میں جیت گئی. ایم اے میں تھا اس زمانے میں, آپ یاد رکھیں, ایک کولیشن تھا. تو انہوں نے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ 5 NA کی سیٹیں ایم کیو ایم ہاری اس دور میں. گلشن پی آئی بی سے جیتے تھے مینتی صاحب. مینتی صاحب جیتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو ریوارڈ ملا ان کو, اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور 2002 کے الیکشن میں, 2002 کے الیکشن میں کیا ہوا, پھر ایک ٹرن آیا, مشرف صاحب کی پسند آ گئی ایم کیو ایم سے دوستی ہو گئی. جب دوستی ہو گئی تو نومبر دسمبر میں لندن رابطہ ہوا, اور گورنر انسٹال ہو گئے, اپوائنٹ ہو گئے. کیسے ہو جاتا ہے, کیونکہ عوام کو تو, ہم تو عوام ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اچانک اتنی نفرت, اچانک اتنی محبت, اچانک اتنی مہربانیاں, اچانک اتنی وفاداریاں. نتھنگ از, دیکھیں نا, کہتے ہیں نا سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. اور اقتدار کے لیے جو جوڑ توڑ ہے, اس میں آپ کبھی کسی کو اپنا مستقل دشمن اور مستقل دوست نہیں رکھتے ہیں. یہ زیادہ تر نمبر گیم ہوتا ہے, اور نمبر گیم کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی پاپولیرٹی کے اندر آپ کو ایک عوامی حمایت چاہیے ہوتی ہے. مشرف صاحب کا مسئلہ یہ ہو گیا تھا, یہ ایک اچھے خاصے دن ہو گئے تھے ان کو 99 سے لے کر کے 2002 تک, جو ان کو جماعت اسلامی سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی عوامی, وہ نہیں مل پائی. تو پھر ان کو چونکہ عوامی سپورٹ چاہیے تھی 2002 کے بعد, انہوں نے 2 کام کیے. 2 کام کیے انہوں نے. ایک انہوں نے بنائی مسلم لیگ کاف, اور اس کو الیکشن جتوایا, اور ان کو وہاں پہ پرائم منسٹر بنا, فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو لے کر آئے. ظاہر صوبے میں بھی ان کی گورنمنٹ آئی, پرویز الہی صاحب صوبائی وزیر اعلیٰ بنے. اسی طریقے سے ایم ایم کی گورنمنٹ بنی تھی کے پی کے اندر, جو پہلے سرحد تھا.
बलूचिस्तान तो आपको पता है किसी का भी नहीं होता, उन्हीं का होता है, उसका भी तो कोई नहीं है, उसको तो सब तो उनका है। इसी तरीके सिंध में उन्होंने MKM को सेलेक्ट किया पीपल्स पार्टी को पीछे करके। पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की, परवेज साहब डेड अगेंस्ट थे, मुस्लिम लीग नून बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब। इनको हटाने के लिए उनको एक ग्राउंड बनाना था, तो 2002 में इलेक्शन से पहले उन्होंने इंस्टॉल किया, अपॉइंट किया इरशादुल अब्बास साहब। और फिर MKM, हालांकि मैंने बताया ना 5 सीटें NA की आ रही, नीचे MPA हारे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई। और उस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में उन्होंने MKM को जो वजारतें दी, वो होम मिनिस्ट्री दी, फाइनेंस दी, लोकल गवर्नमेंट दी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दी। तो ये ऐसी 4-5 स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज दी कि अब जाके परफॉर्म करो। उन्होंने परफॉर्म किया, गवर्नर अशरफ भाई यूसुफ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। तो उसका नतीजा नहीं निकला, एक मुस्तफ़ा कमाल नहीं भूलता, उसका नतीजा ये निकला इस पूरी सपोर्ट का कि जब 2005 आया और अगले बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MKM जीत गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर बने तो उनको ये एडवांटेज था कि उनके पीछे पूरी गवर्नमेंट खड़ी थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कराची का मुशर्रफ, प्राइम मिनिस्टर शौकत साहब वो भी ऑलमोस्ट कराची IT थे, उनके नीचे जो है वो गवर्नर कराची का, पूरी सिंध कैबिनेट में 4 इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज आपको। फिर मुस्तफ़ा कमाल, तो मुस्तफ़ा कमाल अकेला नहीं था, मुस्तफ़ा कमाल के साथ एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क था कि कोई चीज़ रुकती नहीं थी। और उन्होंने परफॉर्म किया। जब उन्होंने परफॉर्म किया तो 2008 के अंदर आके आपने वो सारी सीटें जो जमात से आप हारे थे जीत ली, वो आपने वापस ले ली। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। एक फेज़ आता है, आप उस फेज़ में जाते हैं, आप काम करते हैं, मीनिंगफुल अलाइंसेस बनाते हैं, वो मीनिंगफुल अलाइंस आपको डिलीवर करते हैं तो आप आते हैं। तो इसीलिए सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और कभी भी आप यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न नहीं होता, मैन्यूवरिंग होती, नेविगेशन होती है, आप जा रहे हैं। खराबी कहाँ से पैदा हुई? फिर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आवाम साथ थी MKM की, एक आवाज़ पे हड़ताल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, या भत्ता माफिया, सब माफिया, सब करते हैं। नहीं, लेकिन आप चिपकावा तो MKM के साथ नहीं करते होंगे, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने बताया ना कि लेकिन MKM के साथ क्यों? जब तक मैं MKM में नहीं आया था, मैं मुख्तलिफ जमातों में था, इलाके जमात इस्लामी को देखता था। आपको ज़िया साहब का रेफरेंडम याद है? 5 सवाल याद हैं क्या थे उनके? नहीं, आप याद दिला दें। बड़े ज़बरदस्त सवाल थे, और आखिरी एक सवाल था कि तुम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हो? अब मुझे बताएं, इन 5 सवालों में ना कौन करेगा? भी नहीं। आप करेंगे जाके, जिसमें आप तो कह नहीं सकते इस्लामी निज़ाम नहीं चाहते। जाहिर है, हाँ, नहीं। अच्छा, जब वो रेफरेंडम हुआ तो उस रेफरेंडम में ज़ाहिर है ऑलमोस्ट मार्शल लगा हुआ है, जहाँ साहब बैठे हुए हैं, किसी की बाप की मजाल उनको रोके, तो पोलिंग स्टेशन पे अवाम गई नहीं, जरूरत ही नहीं। मैं पोलिंग स्टेशन पे बैठा हुआ था क्योंकि जमात इस्लामी कैंपेन कर रही थी, जमात इस्लामी वॉज देयर पोलिंग एजेंट्स। अच्छा, आपको ये यकीन आएगा मेरी इस बात का? आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में तमाम पोलिंग स्टेशंस को जमात इस्लामी ने संभाला हुआ था। कराची में भी जमात इस्लामी ने संभाला हुआ था। कोई इक्का दुक्का आदमी चलता हुआ आता था वोट डालने के लिए, वरना सारे वोट बैठकर ये हमारे दोस्त डाल रहे थे। नहीं, एस्टेब्लिश लेकिन MKM से हुआ, मतलब ये जो आप किसी आम ये फिर आपको या तो जमात इस्लामी से ताल्लुक है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको रेफरेंडम बता रहा हूँ कि ज़ियाउल के वोट जमात इस्लामी डाल रही थी। 5 में से आप पूछ लें, फिर जमात इस्लामी, अच्छा सुनो, ठप्पा माफिया लगा हुआ है, सब करते हैं। मैं इससे अग्री हूँ, करते होंगे। देखो एक होता है, मैं आपको बताऊँ क्या होता है। इलेक्शन की एक साइंस है ना, इंजीनियरिंग है। एक तो होती है आपकी पॉपुलैरिटी में, और आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि सब करने, तो हमने भी कर लिया, तो क्या हुआ? ऐसा है जरूरी है, जरूर, क्योंकि उसका ही मुकाबला हो रहा है ना। 5 बजे के बाद वो मुकाबला हो रहा होता है, आप वहाँ हार जाएंगे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो इस्टेब्लिश हुआ ये MKM, जैसे आप यू टर्न PTI के लिए मशहूर है, जैसे बड़ा मशहूर है कराची में, लोग बोलते हैं असला था, MKM असला था। मैं पूछता हूँ कराची में असला लाया कौन था? भाई ने कहा था। नहीं, सबसे पहले असला कौन लाया? सबसे पहली कलेक्शन को कराची में कौन लाई? ये उस वक्त का दौर है जब अल्ताफ हुसैन साहब रात को कहते हैं दिन है तो लोग कह देंगे दिन है। उन्होंने कहा अपने घर का सामान बेचो और असलहा खरीदो। कराची में सबसे पहली कलेक्शन को कौन लाया? अब मैं नाम तो नहीं बता सकती, अब वो कौन लाया? जमात इस्लामी। अरे अच्छा, चैलेंज यू, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका कोई बंदा किसी से पूछ ले, गूगल कर ले, उनमें जमात इस्लामी वालों को आता है असलहा चला। जब अफगान वॉर में जमात इस्लामी और जमीयत के लोग तो गए ना यहाँ से जिहाद लड़ने के लिए, ये तो पता है ना आपको। हाँ। तो जब वो वापस आए यूनिवर्सिटीज़ में, तो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले असला कौन लेकर आया? आप कह रहे हैं उस वक्त तो MKM नहीं थी ना,
بھائی ضیاء دور میں تو 70s میں تو MKM نہیں تھی جب وہاں سے چل رہا تھا, جماعت اسلامی تھی نا, جمعیت تھی. ہم آپ لگ نہیں رہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. نہیں, میں تو بتا تو فیکٹس بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرا اب یہ کام نہیں کہ پیپلز پارٹی MKM یا جماعت کو ڈیفینڈ کروں. میرا کام یہ ہے کہ چونکہ میری ایک ایج میں ساری چیزیں ہوئی ہیں اور آپ کا سوال ہے تو میں مس لیڈ نہیں کروں نا لوگوں کو. آپ کے پاس رائے ہے, آپ اس کا حق رکھتی ہیں رائے دینے کا. میرے پاس فیکٹس ہیں, نیوز ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کراچی میں کلاشنکوف لے کر آئی ہے. اس کا جو یونیورسٹی میں تھنڈر اسکواڈ ہوتا تھا وہ لے کر آیا. جب وہ تھنڈر اسکواڈ اسلحہ لے کے چل رہا ہے تو سامنے سے آپ نے سیاست کرنی ہے, تو وہ آپ کو اگر گولیاں دکھا رہے ہیں, اسلحہ دکھا رہے ہیں, آپ یہاں پھول پھینکیں گے؟ نہیں پھینکیں گے. آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنے کے لیے رکھیں گے نا. پھر اگر آپ سراب کوٹ پہ سرکار آپریشن کر رہی ہے ضیاء الحق کے دور میں, اور اس کے اگینسٹ اگر ایک پوری علی گڑھ پہ حملہ ہو کے 200-300 افراد کو آپ مار دیتے ہیں اکتوبر کے اندر 86 میں, تو کیا کریں گے وہاں کے لوگ؟ اگلے حملے کے لیے تیار ہوں سے اسلحہ خریدیں گے. اس وقت الطاف حسین صاحب نے کہا تھا, I don't want to defend him anymore نا, لیکن چونکہ آپ بات کر رہی ہیں, not because I'm going to defend him. The reason for him کہ VCR بیچو, ٹی وی بیچو, اسلحہ خریدو, اس لیے کہ علی گڑھ قصبہ کا ریسنٹ واقعہ ہوا تھا جس میں پولیس کوئی بھی ایجنسی بچانے نہیں ہے. تو 200-300 آدمی مر گئے. اس سے پہلے حیدرآباد میسیکر میں 200-300 آدمی مر گئے. تو یار ہم لوگ کیا مرتے رہیں گے؟ تو مہاجروں کا اس وقت رجحان نہیں تھا اسلحے کی طرف, آپ کو پتہ ہے. آپ نے خرید؟ نہیں, میں تو بہت, میری عمر تھی تھوڑی تھی کہ مسئلہ خریدتا اس وقت. یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, 86, 87, 88 کی. تب تو میں MKM جوائن کر رہا ہوں نا, 87 میں جوائن کر رہا ہوں. بعد میں نے لے لیا تھا لائسنس, اسلحہ تھا میرے پاس, آج بھی ہے. ہاں نہیں, لائسنس اسلحہ لینے کا مطلب یہ تھوڑی کہ چلا بھی دو. اب آپ اگر میری اس بات سے بھی ڈس ایگری کریں گے کہ MKM کے دور میں آپ یہ تو مانتے ہیں نا جتنے بھتہ مافیا, نہیں ہمیں بھتہ کا ورڈ سنا, پرچی مافیا سنا, اچھا MKM کون ہے؟ کوئی کیس ہو, کوئی مقدمہ ہو, سب کرتے ہیں نا. میں تو بول رہا ہوں سب کرتے ہیں. دیکھیں یہ سب کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے. میں تو اس کو اپنی کئی پوڈ کاسٹ ہوں گی میری پرانی ابھی نکال لیں جو آج, میں تو ان باتوں کو مان چکا ہوں کہ کیوں کرتے تھے, کیا وجہ تھی. یہ سب ایک لمبی ڈبیٹ ہے, میں کر چکا ہوں اس ڈبیٹ کو. میں نے اس کو مانا ہوا ہے کہ بالکل ہوتا تھا. خرابیاں یہی تھی نا. ہاں بہت ساری خرابیاں تھیں. ٹارگٹ کلنگ یہ ساری مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کو نہیں پتا. آپ نے کبھی کیا, آپ کی آواز بڑی روبدار ہے نا, تو آپ نے کبھی کوئی کال شال کی؟ جب آواز سے کام ہو رہا ہے ضروری ہے گولی مارنا. یہی تو سوال, میں بھی تو کال کی بات کر رہی ہوں. کبھی کسی کو کوئی آپ کے پاس کوئی کال آئے کہ کسی کو کال کرو کیونکہ آواز روبدار ہے, اسلحے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا, پارٹی نے کبھی نہیں کہا, نہ میں نے کبھی کیا ایسا, نہ میں نے کبھی پارٹی میں کسی کو ایسا کرتے دیکھا. اگر پارٹی ایسا کرتی تھی, کچھ لوگ پارٹی میں ایسے تھے, تو اس کا مجھے علم نہیں. شناخت جیسے مہاجروں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہو, کسٹوڈیل ڈیتھس ہو رہی ہو, وہ کنوینئنٹلی ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ 91, 92, 93 سن لیں, 91, 92, 93, 94, 95, 96 بھول جائیں اور ان کی میموری سے یہ اریز ہو جائے, ڈیلیٹ ہو جائے. اور وہ نہیں 5-6 سال تو تھے نہیں, 6 سال تو MKM بزرگ ہوا نہیں, تو جی یہ 6 سال کے علاوہ بات کریں نہیں. پھر آپ کو ایک کنٹینیوٹی میں لے کر آنا ہوگا. اس میں قصبہ علی گڑھ کو بھی لانا ہوگا, اس میں آرمی آپریشن کو بھی لانا ہوگا, اس میں جو سویلین آپریشن ہوا ہے نصیر اللہ بابر کا اس کو بھی لے کر آنا ہوگا. اس میں پھر آپ کو تمام چیزیں لا کر بتانی ہوں گی. جب ایک گھر کا 3 بھائیوں کو مار دیا جائے اٹھا کے اور سامنے مار دیا جائے, تو چوتھا بھائی بچ جائے گا, وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا. وہ ریونج, اس کو انصاف تو اس کو ملنا نہیں ہے. 3 بھائی دفنا کے آیا ہے, وہ بتائیں کیا کرے گا؟ وہ کسی پارٹی کی سنے گا, وہ رضا کی سنے گا, وہ کرن کی سنے گا؟ نہیں سنے گا نا. تو ایسے واقعے جو ریئیکشنری ایکشنز تھے وہ یقیناً ہوئے ہوں گے وداؤٹ اینی سپورٹ. آئی ڈونٹ نو. یہاں پر آپ نکل جاتے ہیں. اور جب مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ 3 بھائی ایک گھر کے, میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایسے نام بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے. مہاجروں کی شناخت پہ بات کی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے. مہاجروں کی شناخت پہ میرا MKM سے ہے نہیں تعلق. آپ مجھ سے میں ابھی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہی, میں جب بھی کی کر رہی ہوں جب آپ مجھے صحیح جواب دیں گے. فہیم لنگڑا, فلانا کاڑا, فلانا, یہ تو مہاجروں کی شناخت ہو گئی تھی. میں اصل میں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ میں نے چونکہ MKM چھوڑ کے ایک پارٹی جوائن کر لی, ورنہ میرے پاس ایسے پارٹی بھی آپ نے خوب جوائن کی, ورنہ میرے پاس ایسے نام ہیں سامنے والوں کے. میں نے کہا نا کنوینئنٹلی ہمارے ہاں جو ریسرچ بیسڈ انفارمیشن بیسڈ انفارمیشن ہے نا ہمارے پاس, وہ کنوینئنٹلی ہم نے MKM کے سامنے والی مائنس کر رکھی ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے غلام سرور احوان کا نام لیا. کیا ہوا تھا ان کے دور میں؟ وائی واز PPI فارمڈ؟ ان کو کبھی سیٹ نہیں ملی, کبھی پاپولر پارٹی, کیوں بنے تھے وہ؟ اور کیا علاقوں میں ہو رہا تھا؟ شاہ فیصل گرین ٹاؤن میں کیا ہوتا تھا؟ بارڈر بن گیا تھا نا, نو گو ایریاز بن گئے تھے نا بہت سارے ایریاز کراچی میں. تو مجھے بتائیں کہ اگر کسی علاقے میں اس طرح کا کوئی آپ کرمنلز کا گینگ کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, سامنے کھڑا کرتے ہیں, جسٹ ٹو
टैकल MQM, क्योंकि MQM पॉपुलर हो रही है हर इलाके में, 80s 90s की बात कर रहा हूँ, लेट 80s की, तो आप PPI बना देते हैं, और PPI में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका, मैं गुलाम सरवरान वाज अ क्रिमिनल, सबको पता था, उसके साथ क्रिमिनल, उसका वो हर इलाके में जो है वो मारपीट कर रहे हैं. मुझे बताएं, मारपीट करने वाले को टफ टाइम देने वाला दूसरी साइड का कौन सा बंदा होगा? जो MBBS बन रहा है, डॉक्टर, वो जाएगा? नहीं. कौन जाएगा? दूसरा भी क्रिमिनल ही होगा. माशरे में जब आप सियासत करते हैं किरण, और अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं आप ये कहते हैं मैं इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ, मेरा नाम किरण रिजवी, देखे मैं कितनी अच्छी हूँ, देखे मैंने सारी, सुने तो सही, मैंने तो कभी कोई नहीं कहा भाई इस इलाके में कितने 50,000 वोटर हैं, जो चोर है, डकैत है, कातिल है, वो मुझे वोट ना दे, मुझे सिर्फ अच्छे लोगों का वोट चाहिए. कभी ये बोला है? नहीं, किसी ने नहीं. मुझे सबके वोट चाहिए, सबके चाहिए, क्योंकि माशरे का हिस्सा है. ऐसी पार्टी में अगर वो इस माशरे की पार्टी है, इस शहर की पार्टी है, तो उस पार्टी में इस शहर, इस माशरे का सारे कलर्स होंगे, क्योंकि हर आदमी उस पार्टी में शामिल होगा. कुछ लोग पार्टी में शामिल होंगे नज़रिए के लिए, सियासत के लिए, वो लीडरशिप तक भी जाएंगे. कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाएंगे जो मफाद परस्त होंगे, जो हिस्ट्री शीटर होंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे. कुछ चोर डकैत भी शामिल होंगे, क्योंकि पब्लिक पार्टी है ना, वो भी शायद ऊपर तक चले जाएं. कोई उसमें से किसी का तुक्का लग जाए, वो MP MLA बन जाए. आने का तो पता नहीं होता, चलो आ गया, जैसे आप बता रहे हैं, कोई हिस्ट्री शीटर आ गया, कोई भी आ गया, क्रिमिनल आ गया, लेकिन जब आने के बाद, जब उसने काम शुरू किए, तो सामने जब उसने भत्ते लेना शुरू किए, जब उसने पैसे लेके मारना शुरू किया, जब वो उजरती कातिल बन गया, तभी पता नहीं चला. नहीं, MQM की हिस्ट्री है कि जितने लोगों को MQM बुनियादी रुकनीत से अखराज करती थी, वो बाकायदा ऐलान करके करती थी. बहुत वक्त के बाद, ठीक है, अपना सारा ठीक है हो जाता, ठीक है, वो केस टू केस बात कर सकते हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते उसको. हाँ. लेकिन MQM में ये पॉलिसी भी थी, और बहुत से लोगों को, ये आफाक और आमिर को पार्टी से निकाला ही था ना, बदर इकबाल को पार्टी से निकाला था. ये छोड़, हमारी तरह छोड़ के थोड़ी गए थे, इनको तो निकाला गया था. कोई एलिगेशन आपने क्यों छोड़ दी पार्टी? मैं तो मेरा तो बस ही हो गया था काफी हो गया था, हो गया ना बस. ये उसी बस की बात कर रही हूँ. तो वो मैं उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ ना पूरी, मैं उसकी वजूहत बता सका हूँ. क्यों छोड़ दी? नहीं, मैंने पूरी 2016 में जब मैं मार्च में आया था, वो YouTube पे मौजूद है. नाराज हैं आप? मैं उस वक्त जो था मैंने बिल्कुल बताया, अब मैं उसको रिपीट नहीं करता. नहीं, आपने इख्तलाफ, क्या कोई ऐसी वजह है जो आप बता नहीं सकते? नहीं, मैंने सब बता दिए. 2016 में जब मैं आया था, 14 मार्च थी, उसी रोज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और 1.5 घंटा रही है. मैंने बिल्कुल एक बात. MQM खुद ही बनी है, बनाई नहीं गई ना. MQM तो खुद ही बनी, जैसे और सियासी जमातें बनती हैं पाकिस्तान. नहीं, जैसे और तो नहीं बनती. यही कौन सी? यही मैं कह रही हूँ, जैसे PSP बनी वैसे ही बनी MQM. जैसे और सियासी जमातें बनती हैं पाकिस्तान में. पक्के सियासतदान है. कौन सी सियासी जमातें जो वैसे नहीं बनी है, बताएं. नहीं, MQM के बारे में तो भाई यही था. MQM तो महाजरों की आवाज. किसके बारे में आपको, महाजरों की शनाख्त, किसके बारे में सूरन पाकिस्तान? अच्छा, किसके बारे, ऐसा लगता ही नहीं था. अच्छा, किसके बारे में खुशफहमी है आपको कि वो इस तरह नहीं बनी है, ये बता दें. चले. MQM को, मैं MQM को लिटरली समझती थी कि MQM तो नहीं भाई, MQM तो हमारे लिए बनी. देखिए, हर पार्टी, होता क्या है, उर्दू बोलने वालों की कोई जमात है, और MQM में था डिसिप्लिन, बात करने का सलीका, तरीका. देखिए, आपका जब पाकिस्तान के अंदर आपने सियासत करनी है, तो पाकिस्तान के जो ग्राउंड रियलिटीज जिसको कहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक सियासत करनी है. उस ज़मीनी हक़ाइक़ के कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं ना, क्योंकि आपके मुल्क में मुख्तलिफ अदारे माशाल्लाह भी रहा है, डिक्टेटरशिप भी रही है, तो कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, आप उनको नज़रअंदाज करके नहीं कर सकते. होता क्या है कि जब भी कोई सियासी जमात बनती है, और एवरी अदर पॉलिटिकल पार्टी की यही कहानी है, बनने में, खड़े होने में आपको यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोरल, एथिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होती है. नहीं, कुछ को ये होता है कि बनाने की वजह ही होते हैं, कुछ होते हैं कि बनने के बाद को वजह ही होती है. जैसे MQM का भी हुआ ना कि 2013 के बाद क़िबला ही बदल गया, क़िबला ही बदल गया, सबका ही ऐसा, वो पिंडी हो गया लंदन के बाद, सबका ही ऐसा होता है. अभी आपको जिस पार्टी का बोलेंगी ना, मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता दूंगा. MQM के बारे में तो मासूम नन्हे बच्चे सब ये समझते हैं कि MQM तो MQM पे फिक्स है ना, जवान बड़े जोश. असल में MQM पे फिक्स है ना, वो हकीकी क्या थी, यही थी. तो मैं कह रही हूँ PSP यही थी. मैं तो आपसे कह रही हूँ, मैं डिनाइल कर रही हूँ, मुझे MQM पे नहीं. और ये क्या है जो भी है, ये भी वही एक्सेप्टेबल हो जाता है ना. मैं कह लोग फिर वोट दे, जब लोग वोट दे दें. मैं आपसे कह रही हूँ कि बनी ही बुनियादी वजह ये थी, बनाने वाले कोई और थे, या फिर 2013 के बाद जैसा हुआ था, जो खराबियाँ ज़्यादा पैदा हुई, जब लंदन से राब्ता कमेटी
پاکستان منتقل ہو گئے. میں اصل میں اس پہ بات اب اس لیے نہیں کرتا کہ ایک تو اس بات کو ہو گئے آلموسٹ اب 10 سال. تقریباً 2016 میں ہم آئے تھے نا, 2026 میں, تو اب یہ لکیر پیٹنے والی بات ہو جاتی ہے. میں نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹہ تفصیل سے پریس کانفرنس کی. اب میں ظاہر ہے کہ وہ بزرگ بھی ہیں, ہمارے بڑے بھی رہے ہیں, سب کو بیمار بھی ہیں, آج ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہیں, تو یہ وقت نہیں ہے ہر وقت ایک بات کو ریپیٹ کرنا نا. میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی. ایسا نہیں کہ میں نے کسی بات کو رکھا ہے, چھپایا ہے, میں آج آپ کے سامنے نہیں بول رہا تو میں نے بولا نہیں ہوگا. نہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے. تو ایم کیو ایم کے بعد پی ایس پی میں کتنا گیپ رہا؟ نہیں, ایم کیو ایم سے پی ایس پی میں ہی آیا, کوئی گیپ نہیں ہے. فوراً ہی؟ ہاں, ایم کیو ایم سے پی ایس پی آیا تھا. اچھا, تو پی ایس پی کو کیوں آیا اب آپ؟ پی ایس پی میں مطلب کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال الطاف حسین کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہو سکتے؟ دیکھو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, آپ بیسیکلی بہت اب پی ایس پی کا تو پوچھ لوں. ایم کیو ایم کو میں نے بھائی جب میں پی ایس پی جوائن کر رہا تھا اسی وقت تو میں نے پریس کانفرنس کی ہے, تو اس میں سب کچھ بتایا نا, پی ایس پی کیوں جوائن کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کیوں چھوڑی ہے. اب 10 سال بعد تو یہ وہ والا سوال ہے جو 10 سال پہلے مطلب الطاف حسین کو لوگ کرتے ہیں. نہیں, الطاف حسین کو ہم یہ سمجھے تھے کہ اب مزید الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ قوم کی رہنمائی ہمارے خیال میں نہیں کر سکتے, اور ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے, ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے. نہیں, میں مصطفیٰ کمال صاحب کو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ الطاف حسین کا آلٹرنیٹ. نہیں, یہ تو کسی نے نہیں کہا. ہاں, لوگ یہ کہہ کہ بڑا وہ لوگ کہتے ہیں, سمجھ نہیں, الطاف حسین مصطفیٰ کمال کوئی مقابلہ نہیں. الطاف حسین لیڈر کرنا بھی نہیں چاہیے, دونوں کے ساتھ زیادتی ہے. ہاں, زیادتی ایک نہیں, میں اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیے زیادتی ہے. لاڈلے تھے وہ؟ نہیں, لاڈلے کی بات ہی نہیں ہے, بہت یہ کمپیریزن ہی غلط ہے, سوال ہی غلط ہے. ایک آدمی 78 سے لے کر کے 2016 تک کامیابیاں سمیٹ چکا ہے, الیکشن جیت چکا ہے, بڑے بڑے جلسے ریلی کر چکا ہے, اپنی باتیں منوا چکا ہے, لیڈرشپ میں یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کے بنائے ہوئے لوگ لیڈر بن رہے ہیں. آپ کو اچھا لگے نہ لگے, ایک آدمی ابھی 2016 میں پارٹی بنا رہے, آپ ان دونوں کو کمپیئر کرنے والا سوال کر رہے ہو, زیادتی کر رہے ہو دونوں کے ساتھ. بالکل بھی کوئی مقابلہ نہیں ہونا نہیں چاہیے. مصطفیٰ کمال ایک میئر اچھے تھے, الطاف حسین تو کوئی میئر نہیں رہا, تو میئر کا مقابلہ, چلو مصطفیٰ کمال کا فاروق ستار کا مقابلہ کر لیں, مصطفیٰ کمال کا بیرسٹر وہاب سے مقابلہ کر لیں. ہاں نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کا مقابلہ, آپ ایک اچھی اینکر ہیں, آپ بولیں گے آپ اچھی ہیں, یہ کیمرہ مین اچھا ہے, کیمرہ مین کا ایک الگ کام ہے, آپ کا الگ کام ہے. تو یہ سوال کرنا ہی میں سمجھتا ہوں دونوں کے ساتھ جاتی ہے کہ دونوں میں سے اچھا یہ کیا بات ہوئی, وہ کدھر آدمی کھڑا ہوا ہے زندگی اپنی گزار کے 30-35 سال کی جد و جہد میں مقام بنا کے, ٹھیک ہے اس سے غلطیاں ہو گئیں, ہم اس غلطی کے بعد ان سے الگ ہو گئے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کٹ کارڈ ملانا شروع کر دیں. تو کیوں ملاتے ہیں جب کوئی کس نے ملا ہے؟ آپ ہی نے تو ملایا, میں تو نہیں ملایا, میں تو منع کر رہا ہوں. میں تو سنی سنائی مت چلا کریں نا, سنی سنائی جو ہے یہ تو بڑا ملک ہی چل رہا ہے, سنی سنائی پہ آپ مت چلیں نا, ملک چلنے دیں. مصطفیٰ کمال صاحب اور آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوا جو آپ نے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بس کام میں مزہ نہیں آتا, چھوڑ دی. کتنا, 2 سال 2.5 سال. ان کی مسٹیکس تھیں کچھ, مطلب پی ایس پی مجھے لگتا ہے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی جو کہ نہیں رہی. یہ اب وہ ایم کیو ایم ہوگی, لیکن پی ایس پی ابھی زندہ رہتی اگر تھوڑے سے کچھ عقل مندانہ فیصلے لے لیے جاتے مصطفیٰ کمال صاحب. نہیں بولنا ایسا مصطفیٰ بھائی کو. تھینک یو, اب تو بول دو, اب وہ بھائی تھوڑی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بنیادی ہمارا اختلاف تھا, اور اس پہ بھی زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, آج ایک نئی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی ہمارا اختلاف ان سے یہ تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک انداز سیاست, ایک تنظیم کا ایک اسٹائل تھا, اور ہم آئے تھے کہ ہم ایم کیو ایم چھوڑ کے ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں جو قومی پارٹی ہوگی. ہم نے کبھی ایتھنک سیاست کی بات نہیں کری پی ایس پی کے پلیٹ فارم. آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا انیس ایڈوکیٹ صاحب نے یا مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ سے رابطہ؟ انیس ایڈوکیٹ, انیس قائم خانی صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں, ہم ایک ڈسکشن میں رہتے تھے, لیکن پارٹی بنانے کا ہمارا کبھی نہیں تھا. یہ تھا کہ پریشر گروپ بنائیں. جب پی ایس پی کی بات کریں, جب پی ایس پی کی بات تھی تو یہی تھا کہ قومی لیول کی پارٹی بنائی جائے گی, کیونکہ ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے, کراچی میں بھی اب مہاجر اس پرسنٹیج میں نہیں ہے, اور سب کو ساتھ ملا کے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ایک نظریہ ہمارا قومی سوچ کے ساتھ ایک قومی ویژن, قومی میسج دینے کا تھا. تو جب یہ 2018 کے الیکشن کے بعد ہم بیٹھے تو اس سے پہلے ہم بہت دفعہ ہم سمجھاتے تھے کہ دیکھو یار, اگر ایتھنک پالیٹکس ہی کرنی ہے نا, اور ایم کیو ایم اسپیسیفک ہی رہنا ہے, اور ایم کیو ایم اسٹائل پہ بھی اپنی تنظیم کو بھی چلانا ہے, تو پھر ایم کیو ایم چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم ایم کیو ایم کی رد میں آئے ہیں, اگر مثال کے طور پہ میں آج ایم کیو ایم کی رد میں آیا ہوں, میں چھوڑ کر آ رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ انداز سیاست, میں سمجھتا ہوں قومی سوچ زیادہ بہتر ہے, پھر میں آ کے اپنے پاس وہی سیکٹر یونٹ کھڑے کر رہا ہوں, وہی فیسز کھڑے کر رہا ہوں. 18 کے جو الیکشن کے لوگ تھے, جو ایم پی ایس بنے تھے, جو ہمارے پاس آ گئے, انہی کو میں پارٹی کا ٹکٹ دے رہا ہوں, نئے لوگوں کو نہیں دے رہا. تو پھر ہم نے کہا پھر تو آپ نے ایم کیو ایم چھوڑی کیوں تھی؟
چھوڑنا نہیں چاہیے تھی. اور الیکشن ہارنا جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی نا. ایک پارٹی 16 میں بنی ہے, 18 میں اگر الیکشن نہیں بھی جیتی کوئی بات نہیں, 2 سال میں کون جیتتا ہے. ہاں ایسپیریشنز ہوتی ہیں ہم سب سیٹیں جیت جائیں گے, بولتا آدمی یہی ہے, لیکن ضروری تھوڑی آپ جیت جائیں گے. 2013 میں جو MKM سیٹیں جیتی وہ جینوئنلی جیتی. کس میں؟ 13 میں. 2013 میں تو جینوئن نہیں جیتی تھی. اور 18 میں جو PTI جیتی, میرے خیال میں PTI 14 سیٹیں جیتی تھی نا. میرے خیال میں 10-11 تو بنتی تھیں ان کی. نہیں, اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا 6 سیٹوں کا. کس نے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا پوچھے نا ان سے بلا کے, پوچھے بلا کے کیا ہوا. ہر ہمارے کوئی بھی انتخابات ہوئے ہیں جو بالکل شفاف ہو اور یہ ہارنے والا یہ کہے. 70 والے ہوئے ہیں. 70 97 کے الیکشن ہوئے تھے. 97 ہاں فیئر تھے. وہ فیئر تھے. یس. اچھا, اور 2018 کے فیئر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب PTI آپ کہہ رہے ہیں جینوئنلی مطلب نہیں جیتی. نہیں, میں نے آپ ساری سیٹیں نہیں, 18 کا آپ نے صرف کراچی کا پوچھا. میں کراچی کا ہی پوچھا. میں نے کہا اس میں 14 سیٹیں تھیں. میرا اندازہ یہ کہ 10-11 تو وہ جینوئنلی جیتے ہیں. باقی پہ وہ باقی پہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے سیٹ جتانے کے لیے بھی آپ کو کم از کم نمبر 2 نمبر 3 پہ تو ہونا چاہیے. ہاں مطلب اگر ان کے ووٹ 50,000 ہیں تو آپ کے 40 ہوں تو آپ کو 45 تو لگے. وہ جچے گا بھی نا کہ یار چلو ٹھیک ہے یار, لوگ تو ووٹ دے رہے تھے, گننے میں غلطی ہو گئی. ڈفرینس میں تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بالکل ایسا نہیں ہوتا نا 24 والا. تو وہ تو وہ 18 میں ایسے ہی تھا PTI کا. ویسے ووٹر باہر نکلا ان کے لیے. PTI سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ میں ویسے ایز اے پولیٹیشین کس موقع پہ, ہر موقع پہ جو PTI کا گراف نیچے آیا اس کی اپنی غلطی ہے یا محبت. پھر میں محبت کہوں گی کہ محبت کم ہو رہی ہے. PTI کا مجھے ایک بات بتاؤ آپ, عمران خان کا نظریہ کیا ہے یہ بتا دو مجھے. یہ تو ہر یوتھ ہے, ہر یوتھ اس کے پیچھے پاگل ہے. نہیں یوتھ تو نہیں جھکانا, ایبسولوٹلی ناٹ, کسی کی غلامی نہیں کرنا. نہیں باس دیکھو ہمارا آپ تو سمجھدار لوگ ہیں نا, ہم یوتھ تو نہیں ہے نا. نہیں نظریہ نہیں, میں تو یوتھ کی بات کر رہی ہوں. وہ تو ہے نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا یوتھ کو کہاں لے آئی ہو آپ. کیا نظریہ, کیا نظریہ ہے عمران خان کا؟ ابھی جینزی سے پوچھیں کیا ہے. بس عمران میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ان کا یہی ہے نا, یہی ہے کہ ہمیں غلامی نہیں, نامنظور. انٹرویو از ڈائلاگ, انٹرویو از ناٹ مونولوگ. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جب میں کسی سے بات کرتی ہوں اس کا نظریہ کیا ہے, ان کا نظریہ. کیونکہ سب سے اچھی بات جو لگتی ہے نا عمران خان صاحب کی, جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں غلامی منظور نہیں ہے, ہم ایبسولوٹلی ناٹ. امریکہ کے اب اس کی مجھے حیرانگی ہوتی ہے سمجھدار لوگ اس بات کو نظریہ بول دیتے ہیں. یہ تو سلوگن نہیں. میں نظر نہیں کہہ رہی آپ سے, میں آپ کو میں کسی بچے سے بات کرتی ہوں, کسی 17-18 سال کے بچے سے پوچھیں کہ بھائی تم کیوں اتنے عمران جیسے ایک زمانے میں MKM ہوا کرتی تھی, تم کیوں ہو. میں 18 سال کے بچے سے بات کروں گا ہی نہیں, میں تو آپ سے بات کروں گا جو سمجھدار ہے. نہیں وہ مجھ سے کر رہے ہیں, میں تو آپ کو کنوے کر رہی ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا عمران خان کا نظریہ کیا ہے. یہی ہے نظریہ, تو نظر نہیں آتا. نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, آپ کے پاس نہیں ہے جواب. نظریہ نظر نہیں آتا. عمران خان لیفٹ کی پارٹی ہے, PTI رائٹ کی پارٹی ہے, سینٹر کی پارٹی ہے, سینٹر رائٹ ہے, سینٹر لیفٹ ہے, کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے, رائٹ کی. جماعت اسلامی رائٹ کی پارٹی ہے, JUIF رائٹ کی پارٹی ہے, مذہبی ہیں, یہ سب رائٹ کی پارٹیز ہوتی ہیں. مسلم لیگ سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے, ANP سینٹر کی پارٹی, سینٹر لیفٹ کی پارٹی, MKM سینٹر لیفٹ کی پارٹی ہے. یہ ان کے نظریات ہیں, سیکولر لبرل پروگریسو جماعتیں کہلاتی ہیں. کیپٹلسٹم پہ, سوشلزم پہ, کمیونزم, کس پہ یقین رکھتی ہیں. مجھے PTI کا بتائیں نا کیا ہے. کچھ بھی نہیں. تو پارٹی تو نہیں ہوئی نا. نہیں پارٹی تو ہے, ابھی تو سب سے مقبول تھا یار. ہر سیاسی دیکھیں سیاسی پارٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے نا. یہ تو فین کلب ہے, لائل بیسز ہے, بہت لوگ پسند کرتے ہیں. مجھے ہی پتا ہے, میرے گھر میں سب پسند کرتے ہیں. میں اپنے گھر میں بھی سوال پوچھتا ہوں بیٹھ کے, بیٹا کیا نظریہ ہے آپ کا. بچے یوتھ جو ہیں یہ جینزی, میں تو کیا نظریہ ہے, تو وہ یہی والی باتیں ہوتی ہیں. اس نے امریکہ کو کہہ دیا, امریکہ کو نہیں کہا کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں HBO چینل کا کہاں انہوں نے. HBO جو ایک پرائیویٹ چینل ہے, نیوز چینل نہیں ہے. HBO پتا ہے نا آپ کو, HBO سے اینکر بلایا تھا, پیڈ اینکر تھا, اس نے سوال کیا, انہیں ٹانک پہ رکھا, ایبسولوٹلی ناٹ. ابھی اس اینکر کو بول رہا ہے, یہ پیڈ اینکر تھا وہ. ہاں نا, وہ پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے نا انٹرویوز. HBO پہ کبھی آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا انٹرویو دیکھا ہے؟ HBO تو موویز کا چینل ہے. ہاں HBO تو ہاں موویز کا چینل ہے. دیکھیں HBO میں ایک نان نیوز اینکر یہ بات کر رہا ہے, اس کو وہ ٹانگ پہ بول رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. ابے یہ US ایمبیسڈر کو بلا کے بولنا یار, انہوں نے مانگے ہی نہیں آپ سے اڈے. اچھا خیر چلو پاپولر ہے مانتا ہوں, شدید. اچھا پارٹی بتائیں کدھر ہے اس کی, چلے نظریہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. پارٹی
کون ہے ہیڈ؟ کون ہے پارٹی کا؟ عمران خان تو بانی ہے نا. نہیں ہاں کون ہے؟ ابھی تو کوئی نہیں ہے. بیرسٹر گور تھے وہ بھی نظر نہیں آتے. یہی مسئلہ ہے نا, کیونکہ دیکھیں جیسے ایم کیو ایم میں الطاف حسین ہے ویسے پی ٹی آئی میں الطاف حسین کے پاس تو کیڈر تھا پارٹی کا. ایسے نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے پی ٹی آئی میں جلیل فاروق ستار نہیں, ایم کیو ایم میں صرف جماعت جو تھی وہ الطاف حسین صاحب تھے. ہاں لیکن کیڈر بنایا ہوا تھا. مصطفیٰ کمال آ جائے, ایڈوکیٹ آ جائے, کسی کے لیے نہیں. لوگ ارے بھائی میں اس کی بات, ایک پارٹی اسٹرکچر تو تھا نا. وہ میں آپ کو دوسری بات بتا رہی ہوں. پی ٹی آئی کا پارٹی اسٹرکچر پی ٹی آئی میں بھی بس نہیں, میں نے مان لیا بھائی, یہ تو میں کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی میں جو جماعت ہے نا پاکستان تحریک انصاف, کنسیڈ کر دیا نا. اس پہ کنونس نہ کریں. یہ میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان ہے. اب نیچے آ جائیں نا, اسے پارٹی اسٹرکچر یہ ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں ان کی پاپولیشن کو تو ان کی جو لوگ مان لی. پارٹی اسٹرکچر کیا حقیقت تو ہے کچھ نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ لوگ ابھی اگر کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. تھوڑا بہت بھائی کے لیے چاکنگ شروع ہو گئی ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نہیں ہے. اچھا دیکھو میں آپ کو بتاؤں, پاپولیرٹی از ناٹ این ایشو. پاپولیرٹی سے ووٹ پڑے گا نا. میں تو ایک ذہنی کیفیت جاننا چاہ رہا ہوں. کل آپ الیکشن کرا دیں, میرے خیال میں شاید پی ٹی آئی دوبارہ جیت جائے. مجھے نہیں پتا, یہ میرا ایشو نہیں. جیت جائے گی, یہ میرا ایشو نہیں ہے. میں ایک سیاسی لیڈر, سیاسی ورکر, سیاسی ذہن رکھنے والا آدمی ہوں نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو پارٹی کا اسٹرکچر کون ہے, نمائندہ بن کے نہیں بتا رہی. نہیں میں تو میں یہ نہیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا. دیکھو ایم کیو ایم میں مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی میں میئر کون ہے؟ مرسا واب ہے. کراچی ڈویژن کا سر کون ہے؟ سعید غنی ہے. جنرل سیکرٹری کون ہے؟ رؤف نگوری ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹر کون ہے؟ سردار احمد. اس کا سر کون ہے؟ وہ سب کو پتا ہے نا آپ کو. اسی طرح مسلم لیگ میں چلے جائیں, نواز شریف ہیں. یہ پروونشل پریزیڈنٹ کون ہے؟ رانا ثناء اللہ. ادھر آپ کو 10 نام پتہ ہیں. پی ٹی آئی میں عمران خان ہے, لیکن لیڈر ہی نہیں ہے نا ابھی تو. ابھی تو کہاں ہے لیڈر ہی. ابھی اچھا میں آپ کو مجھے کوئی, میں بھی سپورٹ نہیں کر رہی اس وقت پی ٹی آئی کو. میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں یہ نہیں بولے. نہیں میں نہیں کر رہی, تھوڑی سی ہے. میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں میں ہوتا تو بالکل. ہر انسان کی سیاسی افیلیشن ہونی چاہیے. میں کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, ابھی میں نہیں کرتی. ابھی میں صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ لیڈر ہی نہیں ہے. تو ابھی تو بھائی جس کا باپ مر جائے سب باپ ہوتے ہیں. تو پارٹی کیسے چلے گی؟ ایسے ہی چل رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہاں چل رہی ہے. ابھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بس ایسی دھکا دے کے چلے گی جو چل رہی ہے. جب لا رہے تھے تو وہی محبتوں کا یار میں تو شاباش دیتا ہوں. ہم سب لوگ پڑھے لکھے پڑھے لوگ ہیں. بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں. اگر آپ نے ایز اے بھیڑ بکری لائک پائٹ پیپر یہ آپ نے اسٹوری سنی ہے نا. اگر آپ پائٹ پیپر یہی اسٹوری تھی نا, بانسری بجاتا ہے, بچوں کو بھر لے آتا ہے. آپ یہی کام کر رہے ہو. میں انٹیلیجنٹ لوگوں سے تو یہ جواب توقع نہیں رکھتا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں چھوڑیں, کس کو دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی جس کو آپ نے جوائن کر لیا, جس کے خلاف سب سے مت دیکھیں نا. کراچی کے حقوق مارنے میں سب سے آگے پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی میں آپ ہیں, پی ٹی آئی کو اچھا بنائے نا. آپ کیوں نہیں بناتی ہیں پی ٹی آئی کو اچھا؟ میں جوائن کر لوں پھر بناؤں. نہیں میں آپ سے بولا تھا, آپ نہیں ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں آپ جو ہے عوام سے کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے. مجھے پی ٹی آئی بری تھوڑی لگتی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں. عمران خان نے یوتھ کو جگایا ہے, چاروں صوبوں میں یوتھ کو جگایا ہے. نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی نہیں ہو رہی, اتنی اور جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے. پھر ہسٹری بتاؤں گا. کوڑے پڑے تو آپ کو کیا پتا اندر کیا کیا پڑا. کوڑے پڑے ہیں اثر عام ٹکٹکی باندھ کے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کو پھانسیاں چڑھائی گئی ہیں. مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ ایم کے ایم کے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہے, ٹارچر اینڈ کسٹڈی ہوئی ہے. اپاہج ہو گئے, آج تک جیلوں میں لاپتہ ہیں. کون سا بندہ لاپتہ ہے؟ ابھی بھی مسرت چیمہ, ان کو مسئلہ پرابلم کا ہوا ہے. نہیں مسئلہ یہ, اگر اس مسئلے میں پرابلم ہے تو خدا یار اویلیبل ہے سب. دیکھو سب کو پتا ہے کدھر ہے. ابھی آپ کو پتا ہوگا کیوں آئے خان صاحب. دیکھو یہاں سے لگتا ہے, یہاں لگتا ہے سپورٹ ہے نا. ٹھیک ہے نہیں میں تو ابھی عمران خان صاحب کو 5 کمرے دیے ہیں, ایکسرسائز مشین دی ہوئی ہے, گھر سے دیسی مرغا آتا ہے. اب تو علیمہ خان بھی مان گئی یہ بات. تو کب مان گئی؟ ابھی انہوں نے کہ دیسی مرغا. وہ تو میں نے عطا اللہ طاہر صاحب کو دیکھا ہے کہ نہیں انہوں نے بولا نہیں. میں دیکھو مجھے اس سے کوئی نہیں کہا آپ کو اچھے طریقے سے, میں تھوڑی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پچھلے زمانوں میں دیگر پارٹیوں کے ساتھ ہوا ہے اس کو تو 5% طریقے سے آپ نے نہیں دیکھا ہے. ابھی تو سڑک پہ جوتے نہیں پڑے ان کو. موڈس آپرینڈی چینج ہو گئی ہے نا. یہ وہ پارٹی ہے جو 9 مئی کرنے کے بعد دندناتے ہوئے کہتی ہے ہم نے نہیں کیے.
फौजी इदारों पे हमले कर दिया, सब कुछ कर दिया, कहते नहीं किया, कोई और जमात ये करती, सोचें कौन मानता है? 12 मई के बाद सोचें कोई और पार्टी ये करती माना कोई। अभी आपने मुझे अभी आपने एमकेएम को डिफेंड किया जब मैंने आपसे कहा कि भत्ता माफिया। डिफेंड नहीं किया, आपने मुझसे कहा कि मैंने कहा सब करता है, तो सब करने का मतलब ये है ना, सब करते तो हमने भी कर लिया, ये क्या बात हुई? एक हमाम में सब नंगे, इसमें क्या है? मतलब मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। गलत काम सब कर रहे हैं, काम ठीक तो हो जाता है। यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, अगर गलत काम सब कर रहे हैं तो ये कोई जवाब तो नहीं, सब कर रहे, हमने भी। मैंने कहा माशरा है, माशरे में सब कुछ हो रहा है, कत्लो गारत गरी कर रहे हैं, चलो जहाँ हाथ लग रहा है वो कर रहे हैं, सब टप्पा माफिया कर रहे हैं, चलो हम भी बन जाते हैं। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, चलो हम उनको चीटिंग करा देते हैं, सब कर रहे हैं, इस क्या कर रहे हैं? आजकल एक जमाने में होता था कि शनाख्ती कार्ड जो है पैसों से बनता था, अच्छे लोग बेचारे सफेद पोस्ट होंगे, कभी रिश्वत नहीं दी, वो जाके पैसे देके बनाते, बोलते अब क्या करें, पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो ऐसे तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली सैड ऐसे ही चलेगा जब तक ठीक नहीं होगा। मैं ये बात आपकी मानता हूँ, अफसोसनाक बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। एक और अफसोसनाक बात कर लो आपसे, पीपल्स पार्टी ज्वाइन क्यों किया? नहीं, वो मेरी चॉइस है। हाँ भाई, ये क्या बात है, क्यों ज्वाइन? अच्छा भाई, इसको स्किप, अफसोसनाक हटा देते हैं इसमें से, अफसोसनाक हटा देते हैं, आप बताएं। नहीं, मैं समझता हूं, कभी आपने पीपल्स पार्टी पे एतराज नहीं किया एमकेएम में रहते? बहुत किया, तेरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जबरदस्त तबन किस्म की पार्टी के ब्याह पे करता था, रज़ाउन थोड़ी करता था, पार्टी का नुमाइंदा कर रहा होता था। और बिल्कुल तो मतलब अग्री नहीं थे? मैंने तो 90 रुपये पकड़ के टोपियाँ नहीं चेंज की। नहीं, तो आप उससे राजी नहीं थे जो ये हरकतें करते पीपल्स पार्टी वाले? जब 17-18 साल से ऑलमोस्ट है ना सिंध में, तो 17-18 साल को आपको डिवाइड करके बताऊँ मैं। 2002 से, गिव मी 2 minutes ऑफ पेशेंस हियर। ओके। 2002 से 2007 तक एमकेएम वाज इन पावर फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे मुशर्रफ साहब के साथ। और मैंने आपको 4-5 मिनिस्ट्रियाँ बताई जो बड़ी पावरफुल थी, विद गवर्नर मेयर आपका आ चुका था। 2005 से 2010 तक मुस्तफा कमाल साहब मेयर रहते हैं। 5 साल की एक सूबाई हुकूमत ये। नेक्स्ट 2008 में जब इलेक्शन हो जाते हैं तो एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ सूबाई हुकूमत में भी जाती है, वफाक में भी जाती है। हमें कोई 8-10 मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं सूबे में, मैं भी उसी ज़माने मिनिस्टर बना था। तो एमकेएम की कंटिन्यूशन चल रही है 2002 से लेकर के 2013 तक। एमकेएम सूबे में भी है, वफाक में भी है, उसका मेयर भी है, उसका गवर्नर भी बैठा हुआ। 13 में के बाद इलेक्शन जब होते हैं, एमकेएम फिर 1.5 साल 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट में जाती है। यानी 5-5-10 और 2-12 कंटिन्यूएशन हो गए। फिर एमकेएम जो है अपोजिशन में जाती है 1.5-2 साल के लिए। 2018 के इलेक्शन होते हैं, एमकेएम विफाक में पीटीआई के साथ गवर्नमेंट बनाती है। इस दौरान 2015 से 2020 तक वसीम अख्तर साहब मेयर रहते हैं। तो 2002 से लेकर 2020 तक, 2002 से लेकर 2020 तक 12 साल सूबाई हुकूमत, 10 साल की मेयरशिप, और फिर 2018 से लेकर 2023 तक ये पीडीएम वाले भी वजीर बन गए थे। आपके पास विफाक की वजारत भी है, तमाम चीज़ें। मुझे बताएं कि अगर शुरू के आप 10 साल ले लें, जो 18 साल लोग बोलते हैं, तो एमकेएम तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो एमकेएम को कौन कहता है? तो एमकेएम के तो नापसंद, तो ये बात तो वही करते हैं, ये तो शुरू वहीं से हुई। एमकेएम को आप नहीं एमकेएम को पसंद करती ना? बिल्कुल नहीं करती मैं एमकेएम को पसंद। करते थे एक जमाने में बड़ा, जब नहीं डिलीवर किया नहीं करते। मैं तो पाकिस्तान 18 साल वाली बात समझ आई। जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में मतलब आपको सारे मजे लेने हैं, सारे प्रोटोकॉल एंजॉय करने हैं, गवर्नर उनको नहीं, एमकेएम की बात कर रहा हूँ जो आपकी सपोर्ट करती हैं, उसका बता रहा हूँ। आपने एक दफ़ा मेयर भी बना लिया, 2 दफ़ा मेयर बन गए, वसीम अख्तर भी मेयर बन गए, मुस्तफा कमाल भी मेयर, इसी दौरान रहे ना जरदारी के दौर में। उसके बाद आप सूबाई वज़रा भी रहे, गवर्नर भी रहा, और आपको जो है वो सच्चा प्यार नहीं मिला। वो तो है। अब आप खड़े हो कि कम से कम एमकेएम ये बात नहीं कर सकती कि जनाब 18 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत। मैंने आपको बता दिया किस तरह से एमकेएम हुकूमत में रही है। लेकिन करती तो है, आप भी करते थे जब एमकेएम में थे, तो आप भी बहुत ज़्यादा अलाइन करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। के मैं तो 10 साल पहले जब मैंने एमकेएम छोड़ी, उसके 2 साल पहले तक तो मैं एमकेएम और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थे ना। मैं नहीं, अगर फर्ज करें अभी इसमें से किसी बच्चा कोई खड़ा हो जाएगा, आप बोलें कन्विंस करें भाई तुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आओ, 3 क्या मुझे क्या जरूरत पड़ी है? नहीं आओ। मैं तो आपको हाइपोथेटिकल एक कह रही हूँ कि आप किसी को बुला के कहेंगे कि आपके पास क्या 3 मेजर रीजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो। मैं आपको 2 लाइनर्स देता हूँ। मेरे ज्वाइन करने की वजह लोगों को सियासी कन्विंस करना, पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं था। मैं जरदारी साहब से मिला,
انہوں نے مجھے دعوت دی. متاثر تو نہیں ہوگا؟ زرداری صاحب سے میں ملا, انہوں نے مجھے دعوت دی 2023 میں کہ آؤ مجھ سے بات کرو. اس سے پہلے میری تحریک انصاف اور نواز شریف صاحب دونوں سے بات چل رہی تھی. وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں نون لیگ جوائن کروں. اسی طرح عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ میں پی ٹی آئی جوائن کروں. اچھا, میرا ڈومین ہے کرن کراچی. میں نے لاہور یا پشاور میں تو کام کرنا نہیں, میں جانتا ہی نہیں ہوں. میرا ڈومین ہے کراچی, حیدرآباد, جہاں ایم کیو ایم کا ڈومین رہا ہے وہاں میں نے بھی کام کیا. تو یہ ریجن میرا تھا. تو جب انہوں نے مجھے بلایا, مجھ سے بات کی, تو میں ان کو بتایا کہ دیکھیں میرے پاس آلریڈی ایک آفر ہے, انوائٹ ہے, نون کا بھی ہے, ان کے مرکزی لیڈر کی طرف سے, عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کام کراچی میں کرنا ہے, اور کراچی میں کام صرف 2 فورسز کر سکتی ہیں. ایک جس کے پاس صوبائی حکومت ہو, دوسری وہ جس کے پاس مقامی حکومت ہو, یعنی جو میئر ہو. تیسری پارٹی تو خیر سے دونوں ہی نہیں کرتے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کام صرف 2 ہی پارٹیز کر سکتے, 2 فورسز کر سکتے. میں نے پارٹی نہیں کہا تھا. جس کے پاس صوبائی حکومت ہو اور جو اس کے بعد مقامی حکومت ہو. اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی صوبائی حکومت کچھ بھی کر لے, کوئی بھی کر لے, 2024 کے الیکشن میں پھر آپ کی بن جائے گی. میئر اس وقت مرزا صاحب صاحب آ چکے تھے جب میں آیا. میں کہا دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ کو میری ضرورت تو صرف اس حوالے سے ہے نا کہ ایڈوائزری کے حوالے سے اور مشورے دو کام کے حوالے سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اگر نون لیگ میں جاتا ہوں یا میں اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں تو ان کا تو یہاں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے پاور کا. تو میں نے اب یہ سڑک کی سیاست, اس کا مسلم نون کا تو خیر نہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا تو اسکوپ نظر آ رہا تھا نا کہ کیا پھر بھائی آگے پھر سارے بچے. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی اگر سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا, محبتیں ختم نہیں ہوں, میں ریوائنڈ کروں نہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کراچی کا جوان تو چاہتا ہے کیوں نہیں جا رہا یہاں سے, کیوں جائے گا؟ ہاں تو پھر ہے نا, بولے نا, یہاں پہ تو رہے گا نا جب تو سوال. یہاں پہ تو نہیں آ گیا طریقے سے, یہاں کا نہیں بولا, میں نے یہاں کا بولا, یہاں تو رہے گا جبھی تو سوال کروں گی نا. کراچی کے جوان سنا نہیں نا آپ نے, میں نے کہا کیا تھا, آپ نے سنا نہیں نا, میں نے شروع میں کیا کہا, ریوائنڈ تھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے نظریاتی وابستگی کے لیے نہیں, ہاں کاموں کے لیے. اور کام کیے پھر آپ نے جوائن کرنے کے بعد؟ سمجھیے, میں سمجھ رہی. تو وہ جو میری جوائن کرنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی یہاں پہ ان کے پاس صوبائی حکومت اور مقامی حکومت ہوگی, تو یہ اپنا کام کریں گے. میں جہاں ایڈوائز کر سکتا ہوں کروں گا. کیا ایڈوائز کیا آپ نے؟ بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں کراچی میں جس میں میری ایڈوائس ہے, جیسے کہ ابھی ٹرانسپورٹ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے K4 کا بھی پروجیکٹ تیزی سے چل رہا ہے. اس میں میری ایڈوائس چانس ہو رہے گا K4 پہ کام رہے گا. آئی ڈونٹ نو, میرا کام, میری ذمہ داری نہیں اس کو ڈیلیور کرنا, میں ایڈوائزری میں ہوں. وہ ذمہ داری ہے میئر کی, صوبائی گورنمنٹ کی, میں نہیں. میں تو ایڈوائزر کی جماعت ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل بلائیں یہیں پہ سعید غنی صاحب کو, نہیں لوکل گورنمنٹ منسٹر ناصر شاہ صاحب, ٹرانسپورٹ کے منسٹر شرجیل میمن صاحب, وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, میئر ہیں مرزا وہاب صاحب, ان کو بلائیں, ان سے سوالات پوچھیں. کارکردگی صاحب میں ویسے ہی پوچھوں کس کی کارکردگی سے؟ اپنے میئر سے. نہیں میں تو متاثر نہیں ہوں, میں تو کراچی میں اور کام دیکھنا چاہتا ہوں, سچی بات ہے. تو یہ کبھی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں؟ لیکن کیا جواب آتا ہے؟ نہیں, یہ میرا ان کا معاملہ ہے, پارٹی کا معاملہ ہے. یہ معاملہ تو دیکھیں نا, میں اپنی پارٹی تو یعنی ڈسکس کہتے ہیں نا. نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا باقاعدہ, جیسے گٹر کا تو آپ کے پاس پورا, کیا میرا کام تو نہیں ہے کہ میں گٹر کا ڈھکن لگا کے اس کی حفاظت بھی کروں؟ ان کا کام ہے. لیکن پرابلم جو ہے نا کراچی کی, وہ میں اس لیے نہیں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, مرزا صاحب آپ خود اپنا جواب دیں گے, میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. کراچی کی جو ایک اور بڑی پرابلم ہے نا پالیٹکس سے ہٹ کے, وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے تو ملک ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ایریاز کو چلانے کے لیے 1 پارٹی 1 سٹی 1 وائس ہونا چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹی جو ہے 1 سٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے 1 سٹی؟ کہ بہت سارے علاقے یہاں کنٹونمنٹس کے پاس ہیں, کیوں نہ KMC کے انڈر ہے نہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر, جیسے DHA ہے, اسی طریقے سے شاہ فیصل کینٹ ہے, اسی طریقے سے یہ والا کینٹ ہے, منوڑا کینٹ ہے, اور کورنگی کا علاقہ, کریک کا علاقہ, یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. شہر فیصل پہ آپ ایئرپورٹ سے چلیں اور میٹروپول تک جائیں, آپ مختلف میونسپل جورسڈکشن کو کراس کرتے ہیں. کبھی آپ کینٹ میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, آپ ایک ہی سڑک پہ چل رہے ہیں نا سیدھا, کبھی آپ کینٹ میں چلا رہے ہوتے ہیں. ملینیم مال کہاں پر ہے مجھے بتائیں؟ وہیں ہے عسکری کے سامنے. نہیں, KMC میں نہیں. کس میں؟ کنٹونمنٹ میں, فیصل کینٹ میں. کہ ملینیم مال میں خدا نہ خدا جب آگ لگی تھی, سب کس کو برا بلا کہہ رہے تھے؟ کس میں؟ ملینیم مال میں. کس کو برا بلا کہہ رہے تھے؟ حکومت کو, میئر کو کہہ رہے تھے نا. میئر کا تو کام نہیں ہے ادھر آگ بجانا. تو فیصل کینٹ کسی نے جا کے پوچھا فیصل کینٹ میں؟ جاؤ پتہ چلے گا پوچھنے وہاں پہ.
تو میں اب آ جائے تمام پارٹی وابستگیوں سیاسی وابستگیوں کی ٹوپیاں اب ایک طرف میں اور آپ رکھ دیتے ہیں. اب کراچی کی بات کرتے ہیں, سیریس بات کرتے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, اب ہم پولیٹیکل بات نہیں کر رہے. 14 سے 15 ایجنسیز ہیں جو کراچی کو دیکھتی ہیں. 6 کینٹونمنٹس ہیں. ان کینٹونمنٹس کے الیکشن الگ ہوتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے. ان کے وارڈ کے کونسلر الگ ہوتے ہیں. ان کو جا کے کسی ایک کو بھی جا کے کام نہیں بول سکتے. ڈی ایچ اے کا اتھارٹی الگ ہے, کلفٹن بورڈ کینٹونمنٹ الگ ہے. یہ کے ایم سی کی جورسڈکشن میں نہیں. ان کا پانی, ان کا سیویج, ان کی صفائی ستھرائی کے ایم سی کا کام نہیں ہے. سڑکیں بنانا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک ایریا جو کے پی ٹی کے پاس ہے, پرسنٹیج آف کے پی ٹی کی زمین ہے. جیسے ایک آپ برج میں جاتی ہے نا, کے پی ٹی کا برج ہے وہ کلفٹن کا جو بنا ہوا ہے, کے پی ٹی نے بنا ہے. کے پی ٹی کی جورسڈکشن ہے وہاں تھوڑی سی. اسی طریقے سے جورسڈکشن ہے سول ایویشن کے پاس, ایئرپورٹ کے آس پاس اتنا ایریا سول ایویشن کا کام ہے. صفائی ستھرائی پانی ان کا کام ہے. اسی طریقے سے ہے پاکستان اسٹیل مل کا ایریا, پورٹ قاسم کا ایریا, کسٹم ہاؤس جو کے پی ٹی کے پاس ہے. ادھر اس جورسڈکشن میں میونسپل فنکشنز نہ کے ایم سی کے پاس ہیں نہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. پھر سندھ گورنمنٹ کی کچی آبادی ہے, کچی آبادیوں کا یہ ایریا ہے جو چھوٹے ایریاز ہو گئے. اب یہ جو گٹر وٹر کے ڈھکن نکال لینا نا, کوئی نہ کوئی تنقید. بات نہیں سننا نا میری. میں جب بات کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا نا ٹوپی تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکھنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں کراچی کے ایشو سمجھنے کے لیے. اب یہ جو سارے ایریا میں نے آپ کو بتایا, اس کی کیلکولیشن یہ بنتی ہے کہ کراچی کا اونلی 30% ایریا از ود کے ایم سی. یہ بلب آپ کے روشن ہونے چاہیے. کتنے بچے ہیں, کتنا ایریا 70% از ناٹ ود کے ایم سی. کتنا معصوم سا ایریا بچا جس پہ کام کرنا ہے, وہ چھوڑ دیں. وہ سب نے سب ان کا ایریاز ہیں, وہ کنٹونمنٹ ہے, وہاں کے ایم سی کام کر سکتی. کہاں کر سکتی ہے, میں یہ پوچھ رہی ہوں. وہاں کر رہی ہے, وہاں کر رہی ہے. سن تو لینا. اچھا بھائی سن لیتے. کیا بات ہے, تلواریں بالکل نیام سے نکال کے سارا چلنا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میں کراچی کے ایشوز بتا رہا ہوں آپ کو. کون نہیں کام کرتا, جو نہیں کرتا اس کو اس کی کلاس لیں, تنقید کریں. چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, جس کی ٹاؤن ناظمین یہی کرتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں نا. 11 سے 8 تک یہی ہوتا ہے. کریں, میں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں. جو اب کے ایم سی کی جورسڈکشن ہے, اب ایسا بلدیاتی نظام جس میں کہ کے ایم سی کے پاس صرف بڑی سڑکیں ہیں, آپ کی گلیوں میں کام کرنا وہ ہے ٹاؤنس کے پاس. اب کچھ ٹاؤن ہے پی ٹی آئی کے. اب جو صدر ٹاؤن میں آگ لگی تھی یہ کس کے پاس ہے, گل پلازا والی. گل پلازا میں آگ جو لگی وہ تو ایک بچے نے آگ لگائی, آپ نے دیکھی. وہ ٹاؤن کس کے پاس ہے, وہ دوسری پارٹی کے پاس ہے, یو سی کسی اور پارٹی کے پاس ہے. یہ جو کنفیوژن کراچی کے اندر ایک کریٹ کیا گیا ہے نا, چاہے وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے, تو یہ کنفیوژن کو دور کرنے کی ذمہ داری کس کی, عوام کی. ہم سب کی. ہم سب کون, ہم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہی میں وہ کراچی کا سب سے پہلے تو یہ مسئلہ درست کریں کہ کراچی شوڈ بی انڈر ون وائس, ون کمانڈ اور ون سٹی. میئر جو ہے وہ سب, کسی کا بھی میئر ہے, اس کے بعد واٹر بورڈ بھی ہوگا, بلڈنگ کنٹرول بھی ہوگی, ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوں گے, سڑکیں بھی ہوں گی, ایون ایز فار ایز پولیس بھی ہوگی, فائر, ہر چیز اس کے انڈر ہوگی. کام بھی سیاسی جماعتوں کا ہی ہے نا, اسی لیے تو 28ویں ترمیم کے اوپر بات ہوتی ہے نا, اسی لیے تو بلدیاتی اداروں کو. ثانیہ گل پلازا کا آپ نے ذکر کیا نا, اس پہ سیاست شروع ہو گئی, اس پہ بلیم. کتنی بری بات ہے, دیکھیں کتنی بری بات ہے. اب آپ یہ کہہ کے بچ تو نہ جائیں نا کہ کیا کتنی بری بات ہے. نہیں کرنی چاہیے تنقید. میں اگر ایک کر رہا ہے, فرض کریں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ بھائی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے, انہوں نے کہا ہے نا, مطالبہ کیا, اور ڈیمانڈ تو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے, ہم نے کون سا کرنا, کون سا کریں گے. میئر ہو جائے وہ کون سا ہوگا, وہ خود بھی نہیں ہوئے. خیر ان کے زمانے میں بھی بہت سارے مطالبات ہوئے, کوئی نہیں ہوتا. ہماری عادت ہے بولنے کی. اور کون کر رہا ہے مطالبہ, میں ابھی فاروق ستار صاحب کی بات. اور کیا مطالبہ, یہی کہہ رہے ہیں نا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ہوں, جو کہ نہیں ہوں گے. شرجیل نام کو کہہ رہے ہیں, یہ تو ٹھیک بات ہے, یہ مطالبہ کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے, وہ انہوں نے دینا نہیں ہے, وہ نہیں دیں گے. اور کیا مطالبہ کیا انہوں نے, بڑا انٹرسٹنگ مطالبہ کیا تھا, بھول گئی ہم. شفاف جوڈیشل کمیٹی انہوں نے کمیشن بنایا, وہ بن گیا. ہاں وہ بن گیا. تو اس کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں, ابھی نہیں بنا نا. نہیں, اس کی رپورٹ ابھی تو رپورٹ آئی, ابھی تو فرسٹ انکوائری رپورٹ آئی ہے. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے دیکھی ہے, پڑھی ہے, اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے, اس میں تو ابھی صرف فائنڈنگز ہیں, اس میں بھی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی ہے. انکوائری رپورٹ کے دیکھیں کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں, میں نے گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں. انیشیل انکوائری رپورٹ تو ذمہ داری ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی کہ وہ انیشیل انکوائری رپورٹ کر لے, وہ صرف انویسٹیگیٹ کرتی ہے. ریزن ابھی یہ ہے, سامنے کی ایک دکان میں 2 بچے دکاندار کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھیل رہے تھے. 11 سال کے ایک بچے کا ذکر ہے. ہاں, وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی دوست بھی تھا اس کا, جو وہ کھیل رہے تھے. کوئی 3 رپورٹ میں ایک بچے کا ذکر ہے کہ وہ, اور وہ میرے پاس ہے بھی شاید, ڈان میں بھی پوری چھپی ہے. تو اس کے اندر یہ ہوا کہ جو وہ اس کے بعد وہ شٹر بند کر کے چلے گئے, ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ اندر آگ لگ گئی. اور پھر وہ ایک دفعہ جب ڈکٹ میں چلی جائے نا, آپ کے یہاں یہ ڈکٹ ہے,
تو ابھی آپ کے اگر خدا نہ خاصہ یہ ڈکٹ میں چلی گئی نا ایک دفعہ, پھر کسی کا اچھا بھی اس آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کیونکہ اوپر اس کو ملے گا سارا کمبسٹیبل ایلیمنٹ, یہ فیول ہے, یہ فیول ہے, یہ فیول ہے, یہ فیول ہے, پھر آکسیجن فیول ہے. میں اور آپ بیٹھے ابھی یہاں پہ انٹرویو لے رہے ہیں, ایسی آپ نے کہا خدا نخواستہ میں بھی خدا نخواستہ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اگر نہیں بچے سے تو آگ نہیں لگی نا. نہیں بچے سے آگ لگی, رپورٹ میں ہے, کیا بات کر رہی ہیں. میں نے تو کبھی جب سے آگ لگی کوئی ایسا یہ بچہ اچانک کیا ہے 11 سال کا اس رپورٹ میں آیا ہے. نہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں, دیکھیں شارٹ سرکٹ. اب اس میں ہم پولیٹیکل نہیں کریں گے, میں بھی پولیٹیکل نہیں. 17 کو غالباً آگ لگی ہے نا, یہ رپورٹ تو پرسوں آئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ صرف 19 تاریخ کا ڈان پڑھ لیں. ڈان تو ہلکا اخبار نہیں ہے. نہیں ڈان ہلکا اخبار ہے نہیں, بالکل نہیں. ڈان میں یہ بچے والی سٹوری ہے, والد اس کے والد کے بیان کے ساتھ, اس کا والد ہی ایکسیپٹ کر رہا ہے 19 تاریخ کے ڈان میں. یہ رپورٹ تو پرسوں آئی ہے. اچھا میں دیکھیں میں پڑھتا ہوں, کر لیا ہوگا والد نے, میرا کام ہے. تو میں گل پلازا جب انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے میں اس کی بھی دیکھ کے خبر پہ نظر, اس میں اس کے والد نے ایکسیپٹ کر چکا ہے. 19 تاریخ کو یہ بات ایکسیپٹ کر چکا تھا. 17 کو آگ لگی ہے, 17 یا 18 کی رات کو لگی ہے نا, 2 دن بعد. 19 یا 20 کی ڈان کی خبر ہے جس میں اس کا والد ڈان رپورٹ کر رہا ہے. ڈان چلے کوئی ہوتا ہے نا جھٹکے اخبار میں بولتا ہے بھگاؤ یار یہ, لیکن ڈان تو ڈان ہے, اور والد صاحب کے نام سے. بچہ ہے چھوٹا, اس کو کیا پتا ہوگا بیچارے کو کیا کر رہا ہے, یا اس کو شاید پتا بھی نہ ہو, کوئی تیلی جلی چھوڑ دی ہو, کوئی انفارمیشن چھوڑ دیا ہو, کوئی ہیٹر آن رہ گیا ہو. 1000 ریزن ہوتے ہیں آگ لگنے کے لیے, صرف تیلی نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی چیز انفلیم کر سکتی ہے. تو جب انہوں نے شٹر گرایا تو اس وقت ان کو شاید پتہ نہیں تھا اندر ایک چنگاری لگ چکی ہے. تو وہ چنگاری جلتے جلتے جب وہ پوری دکان ان کی جل گئی, ان کی دکان میں تھے پھول, جو کہ سب آگ لگنے والا آئٹم ہے. تو ونس دے گیٹ فائر, اب اللہ عالم جب وہ انکوائری رپورٹ اب سامنے آئی ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی. لیکن سیکنڈ ڈے آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیفٹ پہ چیمبر کے لوگ, چیمبر کے چیئرمین بلوانی صاحب, انجم نثار صاحب, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے چیمبر کے. رائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا گل پلازا والے, ان کے ساتھ بیٹھ کے تو مراد علی شاہ نے اناؤنس کیا کہ ان کی مشاورت سے ہم انکوائری کمیٹی اناؤنس کر رہے ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو ہم جوڈیشل کمیشن بھی چلے جائیں گے. لیکن پہلا کام تو انکوائری رپورٹ ہے. سانحہ ہوا اس پہ, اس میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ مناسب ہے کہ 2 جماعتیں ان کی سیکیورٹی لے لی, یہ ان کا الزام ہے, اس پہ کیا صداقت ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن علی خورشیدی صاحب نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی لے لی. پھر ایک پیپلز پارٹی کے ایک ہم سے جو رہنما ہیں انہوں سے کال پہ بات کی, پھر 12 گھنٹے کے ودن 12 آورس ہماری سیکیورٹی. تو یہ چیزیں مناسب ہیں اگر ایسا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے گیمز کے پیریڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں چھیڑ چھاڑ چلتی رہے, آپس میں چلتی رہے, لیکن کسی اس طرح کے حادثے سانحے پہ جس پہ ہر اہل دل جو ہے وہ غمزدہ ہے, اس پر اگر اس طرح کی ہو, کیا ریزن ہوا کہ گیمز ہوتے ہیں, مستی مذاق ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں مستی مذاق بھی مطلب لیکن آپ یہ دیکھیں نا سانحہ ہوا ہے, سانحے کے اوپر کم از کم کیونکہ آر جے مال پہ بھی ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی نا, تو 8-10 دن جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سانحے میں ان جن کی جانیں گئی ہیں ان کے پاس جاتا ہے, ان کے دکھ کو بانٹتا ہے, ان کی کمپنسیشن کے سوچتا ہے. یہاں تیسرے دن بیٹھ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں نا. ہاں پتہ ہے مجھے, کہہ رہے پوچھیں گی نہیں نا, لگے ہاتھوں کہہ دیا نا انہوں نے. اچھا میں کیسے پوچھوں گی, میں کیسے, وہ تو کیسے مصطفیٰ کمال صاحب ابھی تھوڑی بہت پہلے سے کہہ رہے نہیں کہ وفاق کو. گل پلازا کے بعد میرے خیال میں 4 یا 5ویں دن پریس کانفرنس کی ہے نا کہ 148 اور 149 یہ آئین کا انہوں نے حوالہ دیا, یہی بولے نا 2 آرٹیکل. مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہی ہوں میں, انہوں نے یہ مطالبہ کیا. میرے کہاں سے آ گیا, آپ کے تھے, سوری آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کے بھائی تھے. میرے تو بھائی تھے نا. اب دیکھیں 148, اب ایک پارٹی کا لیڈر جو خود فیڈرل منسٹر ہے, وفاقی حکومت ہے, وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ 148 اور 149 کے تحت کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں. 148 149 پڑھا ہے مصطفیٰ کمال نے, میں نے. چلے انہوں نے, آپ نے ادھر کمرے میں بیٹھے, کسی نے پڑھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا, کوشش بھی نہیں کی لوگوں نے پڑھنے کی. بولا ہاں بڑی اچھی ڈیمانڈ کی ہے. ابے 148 149 میں یہ اختیار ہی نہیں ہے. 148 ڈیلز ود پروونسز اینڈ فیڈریشن کے جو پاورز ہیں جس میں ایک دوسرے کوآپریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فیڈرل لا ہے, وہ پروونس میں کہیں اپلائی ہونا ہے تو فیڈریشن پروونس کو ایڈوائز کرتی ہے کہ یہاں آپ ہماری ہیلپ کر دیں, یہ فیڈرل لا اپلائی ہونا ہے ٹیکسیشن میں. اسی طریقے سے 149 میں فیڈریشن ڈائریکٹ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کا منسٹری ہے, وہ صوبے میں نہیں ہے, اور کمیونیکیشن کی منسٹری میں یہ ہائی ویز بنتے ہیں. اب صوبے میں ہائی وے بننا ہے تو فیڈریشن بولے گی پروونس کو کہ بھائی یہ ہمارا ہائی وے کا کام ہونا ہے صوبے میں. کمال صاحب نے یہ بات کیسے کی؟
یہ مطلب یہ میں بتاؤں گا نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں جیسے آپ ہیں وہ بھی بڑے جیت زیرک سیاستدان رہے ہیں, ان کا تو پیاور بھی نہیں, ان کا احترام, وہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی بھی رہے ہیں. میں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا نا, میں تو ان کو مشورہ دینا کہہ رہا ہوں. کسی نے کان میں جو بولا کہ یہ بول دو تو اس کو پڑھنا چاہیے نا. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. آپ کوئی بات یہاں کریں گی, آپ یہ 4 پیپر لے کے بیٹھی نا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. میں تو رپورٹ لے کے بیٹھی پڑھانے کے لیے 11 سال کے بچے کے لیے. باس میں کہہ رہا ہوں آپ ایک چیز لے کے بیٹھی نا, پڑھ کے بیٹھی ہے نا, یہ ہوا میں بیٹھی. آپ ہوا میں بیٹھیں گی تو میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا. پھر آپ مجھے بولیں گے آئین کا آرٹیکل 140 ہے, تو نہیں یہ تو نہیں کہتا, کیونکہ یہ مجھے پتا ہے. جو مجھے نہیں پتا ہوگا میں نے بنایا, مجھے دکھائیں پہلے, پڑھوں گا بتاؤں گا. کوئی مجھے کان میں آ کے بولے بولو 148 149 میں پریس کانفرنس سے بیٹھا ہوں, یار دنیا سن رہی ہے, میں بول دوں گا. اس کے بولنے والے کو بھی کسی اور نے بولا ہوگا یار. اس کے بعد اچھا یہ اس کے بعد بولنا فرض ہوتا ہے نا, مسئلہ اس کے بعد بھد کس کی اڑی. اس کے بعد کسی اور نے ڈیمانڈ کیا, کسی اور ایم کیو والے کو دیکھا کہ اس کو ریپیٹ کرتے 148 149 کو. اس میں ہے ہی نہیں 148 میں پروویژن ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوا, کیونکہ وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ ٹو مصطفیٰ بھائی, ان کے مشیروں نے ان کے ساتھ ایک ہاتھ لگا دیا. ان کے مشیروں کو چیک کریں وہ کون ہے, بیوقوف آدمی اس نے دیا ان کو. اس کے بعد کیونکہ ہوم ورک نہیں تھا, جماعت اسلامی نے ریفیوز کر دیا, نہیں ہم تو یہ نہیں چاہتے. پی ایم ایل این جو ان کی کولیشن پارٹنر ہے اس نے ریفیوز کر دیا, ہم نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی تو ظاہر چاہتی نہیں, صوبہ کو منع کر رہی ہے. پی ایم ایل کیو نے منع کر دیا, جمیعت العلماء اسلام, اور پھر آپ کی پی ٹی آئی نے ہی منع کر دیا. میری پی ٹی آئی, ہاں آپ کی پی ٹی آئی نے منع کر دیا کہ نہیں ہم تو کراچی کو الگ نہیں کرنا چاہتے تمہارے. تو مجھے بتائیں کہ کیا تھا یہ, الگ کرنا نہیں چاہتے, الگ ہو ہی نہیں سکتی. کیسے کریں گے آپ, نہیں ہو سکتی نا الگ, تو کیسے کریں گے, کیا خواہش ہے یہ تو بتائیں نا. کم از کم اپنی خواہش کا کھل کے اظہار تو کریں گے, ہم یہ چاہتے ہیں. میں بتاؤں گا کہ بھائی یہ کرنے کا یہ طریقہ ہے. مصطفیٰ بھائی نے یہ بات کیسے کی, تو مصطفیٰ بھائی سے پوچھیں گے نا, پوچھنا پڑے گا ان سے. بھائی دیکھیں نا, مثال کے طور پر میرا سوال ہو, آج گورنر کس کا نمائندہ ہے, ایم کیو ایم کا بیٹھا ہوا ہے نا. نہیں کامران ٹیسوری صاحب, ہاں کامران ٹیسوری صاحب, یا کسی بھی صوبے کا گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے نا, پریزیڈنٹ کے بیہاف پہ بیٹھتا ہے نا. پرائم منسٹر ایڈوائز کرتا ہے, وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کو پرائم منسٹر بھیجتا ہے, تو اپوائنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے. تو زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا نمائندہ تو بیٹھا ہے گورنر ہاؤس میں, کس سے شکایت کر رہا ہو جب وہ کھڑے ہو گئے؟ نہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سے کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے وہ مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی اس سے کہہ رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو کہہ رہے ہیں اور میئر کراچی کو کہہ رہے ہیں, وہ کامران ٹیسوری پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے. کون؟ میں جن کی بات کر رہی ہوں, فاروق ستار صاحب. نہیں, میں فاروق ستار سے تو پوچھ رہا ہوں, یہ جو آپ کا کامران ٹیسوری بیٹھا ہوا ہے یہ زرداری صاحب کا تو نمائندہ ہے, وداؤٹ پریکٹیکل پرپسز. دیکھیں کھیلے نہیں پوڈ کاسٹ میں, یا لوگ کھیل تو دونوں ہی رہے نا. نہیں ہم نہیں کھیلے نا, نہیں ہم تو نہیں کھیل رہے, یہاں تو دونوں جماعتیں کھیل رہی ہیں نا. میں یہ کہہ رہی ہوں اگر ایک کچھ غلط کر رہا ہے تو اگلا کہاں. شرجیل امام شرجیل امام میمن تو ویسے انفارمیشن پارٹی کا موقف رکھ رہا ہے نا, اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں ایک آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب محترم آدمی, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے, بہت زبردست آدمی, انٹیلیجنٹ بندہ ہے. کون؟ کامران ٹیسوری. لیکن بھائی آپ پریزیڈنٹ کے آپ الیکٹڈ نہیں, اپوائنٹڈ آدمی ہیں. گورنر از این اپوائنٹڈ پوسٹ, اٹس ناٹ این الیکٹڈ پوسٹ. یو ریپرزینٹ دا پریزیڈنٹ, یو ریپرزینٹ دا پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ. 2 وفاقی وزراء ہیں. مجھے بتائیں گورنر تو چلے اسی دن آ بھی گئے, گل پلازا آئے, آپ نے دونوں وفاقی وزراء کو, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وفاقی وزیر تعلیم, مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت, انہوں نے گل پلازا کا وزٹ کیا؟ نظر تو نہیں ہے. نہیں یہ کیا بات ہوئی نظر نہیں آیا یار, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو نظر آنے سے کیا ہے یار. نہیں تو میں نہیں آئے تو میں یہی کہوں گی نا کہ مجھے آپ صاحب بولے نہیں آئے, نظر نہیں آئے, کیا ہوتا ہے؟ مجھے نظر نہیں آیا, کیا پتہ. میں نے بہت سارے سوالات آپ سے ایسے کیے, آپ نے کہا میں نے نہیں دیکھا ایسا. یہ تو فیکٹ ہے نا بھائی, آئے وہ میرے سامنے نہیں ہوا یہ کام. نہیں میں آپ کے اسٹاف سے پوچھ رہا ہوں, آئے وہ کیوں نہیں پتا, مجھے کہیں گے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہے. پتہ نہیں کیا پتا کیوں آئے یا نہیں آئے. یہ کیا بات ہے, کیا پتا کیوں نہیں ہے. پریس کانفرنس کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, کیا دونوں نے وفاق کا نمائندہ ہوتے ہوئے, واقعی وزیر ہوتے ہوئے وزٹ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. اس کے علاوہ کیا انہوں نے ایسا کیا کہ وزیر اعظم کو بلا لیتے؟ بڑا سانیہ ہے نا, قومی سانیہ ہے. کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ, کیا مسلم لیگ کا کوئی وفاقی سینئر وزیر آ جاتا کراچی والوں کے ساتھ زیارتیں کرنے کے لیے, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ ابھی تک کمپنسیشن جو اناؤنس ہوا ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے مراد علی شاہ صاحب نے کیا ہے, 1 کروڑ روپے. حالانکہ پیسے سے جان واپس نہیں آتی کسی, کوئی کمپنسیشن, لیکن پھر بھی یہ کیا ہے نا, بلڈنگ بنا کر دے رہے ہیں دوبارہ. جو دکاندار ہیں ان کو بھی 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں, 5-5 لاکھ ان کو دے رہے ہیں انٹرم پیریڈ کے لیے جن کا نقصان ہوا ہے. رمضان ہے, دکانیں دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ انٹرم میں کہیں ایک ان کا ارینجمنٹ ہو جائے.
कर रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट खड़ी हुई है आगे नहीं। तो देखिए ना, हर आदमी अपने हिसाब से, और आप एक साने को लेकर कराची को अलग कर दो, एक साने को लेकर यूं कर दो, मतलब दिस इज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। ये मुतालबा करना कि अभी आपने खुद अग्री किया ना कि ये मुतालबा करना कि हाँ भाई हो जाओ, मुस्ताफी हो जाओ, ये तो वो उसने कौन सा हो जाना है। मैं कराची की बात करता हूं। हाँ, कराची को अलग करना, देखें एक बात, नहीं कराची को अलग करने की बात तो नहीं हो रही इस वक्त तो नहीं हो रही है यार। किधर तो आप मुस्तफा कमाल साहब की बात को आप कौन सा उनको सेकंड कर रहे हैं? हम तो खुद कह रहे हैं उनको सीरियस नहीं लेती हैं। नहीं, उनकी इस बात को तो नहीं लिया मैंने। कौन सी बात को सीरियस लिया? और सारी बातों को लिया। जब कौन सी दो तो बताएं। बता रही हूँ जब उन्होंने पीएसपी बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीरियस ले लिया। अरे भाई हम तो यही तो हमने भी ले लिया, क्योंकि हमें ऐसा लगता था। उन्होंने सेकंड किया कि अच्छा ऐसा होता था भाई। ये देखिए मैं एक बात समझता हूँ, मैं चूंकि हम गुल प्लाजा पे हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगा उस डिस्कशन में, गुल प्लाजा पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को मलाई मैं सिर्फ एक बात नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अगर की है, खामखा की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एग्री विद यू। और मैं समझता हूँ कि इस आग को तो देखे ना, जो प्लाजा में आग लगी थी वो तो बुझ गई, खुद ही बुझ गई या बुझाई गई, हो गई। वो आपस में जो आग लगी, और ये जो सियासी आग लग जाती है ना, ये नहीं बुझती। यही तो, ये बुझती नहीं है ना, फिर ये और भड़कती रहती है। और फिर होता ये है कि आप सियासी आग लगा के, फुलझड़ी छोड़ के, चिंगारी फेंक के पीछे हट जाते, और फिर अगले दिन से आपका वो टॉपिक भी नहीं होता। अगले दिन से आप गुल प्लाजा के लोगों का विजिट भी नहीं करते। गुल प्लाजा पीछे रह गया। आप यहाँ पे तीरे लगा के आग लगा के आप चले गए। अब पीर सदरुद्दीन शाह जो हैं, पीर पगारा के छोटे भाई, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं खून की नदियां बह जाएंगी। अयाज पहले जो कह रहे हैं खून की नदियां बह जाएंगी, यही होता है, यही मैं आपसे कह रही हूँ। तो ये आपने फुलझड़ी छोड़ी। आप सियासी लीडर हैं, आपको माहौल एक ऐसे वक्त में जब गुल प्लाजा के विक्टिम्स के साथ खड़ा होना है, उनकी दाद रसी करनी है, उनका काम बांटना है। आप यहाँ आग लगा के, अच्छा यहाँ आग लगा के आप कोने में जाके बैठ के तमाशा ही खड़े हैं। लेकिन साने गुल प्लाजा तो कहीं पीछे रह गया ना, गुल प्लाजा कहीं पीछे रह गया। ये ना करें। अब तो ये शुरू हो गया ना, अब तो आप मीडिया में भी यही हो रहा है कि आप भी एग्री करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो दोनों जमातों को, अच्छी बात है, हम बहुत सारी बातों को एग्री कर रहे हैं ना, ये अच्छी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम कोई उम्मीद रखे या जरूरी काम से सो रहे हैं? कुछ अच्छा होगा कभी करना चाहिए उनको। देखें ओवर ड्यू है कराची, ओवर ड्यू है कराची के अंदर जो डिलीवरीज होनी है ओवर ड्यू है। यहाँ तो मुझे मालूम है कि चेयरमैन जो है बहुत सीरियस हैं, संजीदा हैं कराची के हवाले से, लेकिन डिलीवरीज जैसे हो जानी चाहिए थी। और ये फैक्ट सही है कि 17-18 साल से पीपल्स पार्टी ने, डिस्पाइट कोलिशन गवर्नमेंट्स के, वो तो मैंने एमक्यूएम को एक काउंटर जवाब दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से शाये हुए नहीं कर सकते। करना चाहिए, बहुत सा काम ऐसा है जो अब हो जाना चाहिए था। मिसाल के तौर पे कराची शहर में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ना होना, ये बड़ी मयूब बात है कि जो शहर जो है वो मुल्क को चलाता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे मास ट्रांजिट सिस्टम का ना होना, इट्स नॉट गुड। और 17 साल से आपकी गवर्नमेंट है, ये आई टेक इट, ये सजेस्ट आई टेक आप करते हैं ना, ये मेरी एडवाइजरी में है। मेरी एडवाइजरी में पानी वाला मसला है कि पानी का मसला, कि पानी पूरे मुल्क में जो है, पूरे मुल्क में जो है वो चाहे बड़ी से बड़ी आबादी हो, लाइनों में ही आता है। टैंकरों से पानी देना, हाइड्रेंट्स के जरिए देना, ये फिर कमाई कमर्शियलिज्म है, धंधा है, तो इसको भी हो जाना चाहिए था। तीसरी जो आपको क्या लग रहा है कब तक, कितनी सदियां तक? मुझे K4 का मसला तो लग रहा है कि इस साल के एंड तक, नवंबर तक K4 के जरिए आपको पानी मिल जाएगा। नवंबर में एक और पॉडकास्ट, लेकिन नवंबर तक आपका जो पानी आपको मिल रहा है ना, उसमें अलार्मिंग बात यह है कि चलें वो तो मिल रहा है, 265 गैलन मिल रहा है आपको, आप स्टिल शॉर्ट होंगे तकरीबन 260-200 मिलियन गैलन पर डे के हिसाब से, तो आप फिर भी शॉर्ट होंगे। लेकिन 1-2 नवंबर तक आपको 260 मिलियन गैलन, 260 या 265 फिर भी मिल जाएगा आपको। हाँ, तो होगी ना, अगर नवंबर तक ये हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांच चाहिए, अगर एक दफ़ा फर्स्ट लाइन चल गई तो ये अच्छा हो जाएगा। मास ट्रांजिट होना चाहिए, ये जो सड़कों पर रश है ये कम होना चाहिए, जो अंडर पासेस बन रहे हैं, जो पूरा शहर खुदा हुआ है, सब होना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हैं कराची के। इस पे कंसीड करने के बजाय इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा, देखिए कराची जो है ना वो किसी एक पार्टी का शहर रह नहीं गया, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। कराची में पीपल्स पार्टी का भी स्टेक है, PTI का भी है बड़ा स्टेक है, MQM का भी है, जमात इस्लामी का भी है, ये बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं कराची की। और इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, चलो पब्लिक का सीटें लें, लेकिन ये 4-5 पार्टियां बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि UC की सीटें जीतती हैं, लोकल गवर्नमेंट में जीतती हैं, सूबाई भी जीतती हैं और कौमी भी जीतती हैं।
میرا ان کو مشورہ یہ ہے, اور ایک دفعہ پہلے میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ ایک چارٹر آف کراچی سائن کریں. چارٹر آف کراچی سائن کریں جس کے اندر آپ یہ طے کریں کہ جی ہم 5-6 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی 60%, آج کسی کی اگر 10 سیٹیں ہیں تو کل کسی کی اس کی 2 رہ جاتی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن ہم سب چونکہ کراچی کے ہیں تو ہم سب بیٹھ کے اس بات کو اگری کر لیں کہ یار ہم کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر سیاست نہیں کریں گے. وہ کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں؟ یہ S3 سیوریج کا منصوبہ ہے, K4 واٹر کا منصوبہ ہے, ماس ٹرانزٹ, ماسٹر پلان, واٹ ایور یو وانٹ ٹو پٹ 5, 6, 7 plans in it and say کہ بھائی ان کو ہم مل کر مینیج کریں گے. اگر آج میں میئر ہوں MQM کا تو جماعت اسلامی والے بولے ٹھیک ہے جی آپ الیکٹ ہو گئے, اب میں آپ کے کام میں پھڈے نہیں کروں گا, میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, مجھے بتائیں اویلیبل. اسی طرح پیپلز پارٹی ساتھ لگ جائے, پیپلز پارٹی کا میئر ہے, باقی پارٹیاں ساتھ لگ جائیں, اور ان سب کو کسی ایک بورڈ کی شکل میں اپنے ساتھ رکھیں کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ ایشوز میں, کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کے ایشو میں, کراچی کی میونسپل فنکشنز کو بااختیار بنانے میں ہم سب ایک ہیں. ہم سب آپس میں لڑتے بھی رہیں گے, ہماری جو پالیٹکس ہے پالیٹکس کرتے رہیں کوئی, لیکن کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فیوچرسٹک ویو پہ یار کیوں نہیں ہو سکتے؟ پی ڈی ایم میں مختلف الخیال جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو کر ووٹ دے سکتے ہیں. کوئی مذہبی جماعت ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی ابھی عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ چھوڑ کے ادھر آ رہی ہے. تو یار کراچی کے لیے آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا. تو ایک دفعہ اگر یہ طے کر لیں کہ اگلے 25 سال کراچی اس چیز کا متعامل نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی کا کوئی میئر ہو. اب دیکھیں کراچی کا پرابلم کیا ہے, ایک میئر ہے کراچی کا, اس کے نیچے 20-25 ٹاؤن ہیں, 25 میں سے 6 ٹاؤن PTI کے پاس ہیں, 10 ٹاؤن فرض کریں جماعت اسلامی کے پاس ہیں, 4 MQM کے پاس چلے جاتے ہیں, 2 پیپلز پارٹی کے پاس ہوتے ہیں. اب یار نہیں, لیکن جب سارے ایک پیج اب یار یہ والی پرابلم تو نہیں ہوگی نا, نہیں ہوگی. میئر بولے گا کوئی بات نہیں یار, وہ اس کے بعد اگر ڈھکنا نہیں تھا نا, وہ بھی میرا ہی علاقہ ہے. وہاں کا ٹاؤن ناظم کھڑا ہوگا, بولے گا نہیں کوئی نہیں, میئر کا نہیں, میرا مسئلہ ہے. یہ اونرشپ ہوگی نا. UC چیئرمین آ کے یہ نہیں بولے گا نہیں بھائی یہ تو یہ لائن یہ جماعت اسلامی کا, یہ MQM کا. یہ ان معاملات میں, میونسپل فنکشنز میں, ڈیولپمنٹ فنکشنز میں, انفراسٹرکچر فنکشنز میں اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ والے جملے ادا کرنا بند کر دیں تو ہم کراچی کی طرف جاتے ہوئے نظر. ہاں نا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. عمران خان نے تو نہیں کرنا نا آگے, نہیں بالکل, اس کو تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے, نہیں کچھ نہیں کرنا, اس کو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے رضا ہارون صاحب, اور نومبر میں آپ کو پھر زحمت دوں گی میں K4 کا سوال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.